السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہو گئی ہوں۔ اچھا یہ جملہ بولتے ہوئے نا مجھے اب ہنسی آنے لگ گئی ہے، کیونکہ پچھلی ایک آدھ ویڈیو میں مجھے کسی نے کامنٹ کر کے بولا کہ زارا آپ ہماری خدمت میں مت آیا کریں پلیز تو اس کے لیے سوری۔ مجھے ایکچولی یہ کام اچھا لگتا ہے، اور جب تک میں کر سکتی ہوں اور جب تک طیبہ مجھے اجازت دیتی رہیں گی، میں ان کے چینل پہ کبھی کبھی چکر لگا لیا کروں گی۔ تو میں آج ایک اور کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے بیلے کا موسم، اور یہ آئی تھی 1997 میں کرن ڈائجسٹ میں۔ شگفتہ بھٹی کی رائٹنگ ہے، مزے کی کہانی ہے۔ فورسڈ میرج ہے، کزن سے شادی ہو جاتی ہے، کزن کی عمر کافی بڑی ہوتی ہے اور اس کی رنگت تھوڑی سانولی ہوتی ہے، اس لیے لڑکی کو، ہیروئن کو پسند نہیں ہوتا وہ، اور عمر میں بھی فرق زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے بھی وہ پسند نہیں ہوتا، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، تو وہ بس اسی زوم اور غرور میں جو ہے وہ اپنی شادی تباہ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو کہانی سننے کے بعد پتہ چلے گا، تو ٹائم کو مزید ویسٹ نہیں کرتے اور کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اماں میں بتا رہی ہوں، میں وہاں شادی نہیں کروں گی، آپ خواہ مخواہ ضد کر رہی ہیں۔ ضد کی کیا بات ہے، یہ میرا اور تمہارے ابو کا فیصلہ ہے، ضد تو تم کر رہی ہو۔ آپ کا اور ابو کا فیصلہ ہے نا؟ وہ جرح کرتے کرتے گستاخی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سامنے تن گئی۔ ہاں، میرا اور ان کا فیصلہ ہے۔ وہ بیچاری تھوڑا سا ڈر گئی، وہ جو دیدے پھاڑے کھڑی ہوئی تھی۔ تو پھر آپ دونوں میں سے کوئی ایک کر لے شادی اس شہزادے سے۔ کیا بک رہی ہو، ہوش کر۔ ان کی ہنسی ہی تو نکل گئی کہ اچھی بھری لڑکی کیسی دیوانوں والی باتیں کر رہی ہے، بکواس نہ کیا کرو۔ اماں یہ بکواس نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں وہ غصے سے پاؤں پٹکنے لگی۔ میں کیا؟ وہ دوبارہ روب میں آ گئیں۔ بس میں نہیں کروں گی یہ شادی، تمہارے تو بڑے بھی کریں گے۔ ہاں، وہ چٹکی بچا کر اچھلی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں اتنی دیر سے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اپنی روانی میں کہی ہوئی محاورتاً بات پر جھینک گئیں۔ مطلب بڑے کر لیں۔ وہ شوق ہو کر ماں کے گلے میں جھول گئی۔ بدتمیز، اماں کچھ غصے سے بولیں۔ میری پیاری اماں، وہ انہیں نرم پڑتا دیکھ کر مزید مسکا لگانے لگی۔ اچھا سویٹ اماں، سی یو۔ وہ ان کی گال پر بوسہ دے کر اپنی اسائنمنٹ فائل سنبھالتی چل دی۔ پاگل نہ ہو تو۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر مسکرا دیں۔ ایک بات کہوں بی بی جی؟ قریبی جھاڑ پونچھ کرتی گھر کی ملازمہ صفیہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ اخبار کی شہ سرخیوں سے نظریں ہٹا کر پوچھنے لگیں۔ روشان بیٹی، اگر نہیں مانتی تو آپ زبردستی نہ کریں، کہیں ان کا خدشہ ان کے لبوں تک نہ آ سکا۔ زبردستی کی کیا بات ہے آپا؟ وہ سب انہیں آپا ہی کہتے تھے۔ وہ ان کی پرانی ملازمہ تھی، بیوہ اور بے اولاد تھیں، اسی لیے وہیں رہتی تھی۔ سب انہیں گھر کے فرد کی ہی طرح سمجھتے تھے۔ زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوا کرتے۔ میرے منہ میں خاک، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر ایسے معاملات میں پریشانی ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ نہیں آپا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ روشان ذرا ضدی ہے، وہ بھی ہمارے لاڈ پیار کی وجہ سے، ورنہ دل کی بری ہے اور نہ ہی نافرمان۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ آپ بہتر سمجھتی ہوں گی، لیکن پھر بھی اچھی طرح سوچ لیجئے گا۔ وہ فکر مند ہی رہیں، انہیں بھی اس گھر میں رہتے ہوئے 10 برس سے زیادہ ہونے کو تھے۔ روشان ان کے ہاتھوں میں پل کر بڑی ہوئی ہے، اسی لیے انہیں اپنی اولاد ہی لگتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ روشان نافرمان نہ سہی، لیکن ہر درم تو بہت زیادہ ہے۔ اپنی جس بات پر اڑ جائے وہ کر کے رہتی ہے، اس لیے ان کا دل اندر ہی اندر ڈر رہا تھا۔ دراصل جس بات کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، وہ بات بہت ٹیڑھی اور مشکل تھی۔ آپا، آپ زیادہ نہ الجھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں آرا نے اخبار سے نظریں اٹھا کر دیکھا تو آپا کے چہرے پر بلا کی پریشانی اور ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ زبردستی مسکرائیں۔ اچھا ایسا کریں کہ گرما گرم چائے پلوا دیں، یہ تو ٹھنڈی ہو گئی۔ انہوں نے سامنے رکھی چائے دانی سے ٹی کوزی ہٹا کر اندر جھانکا اور پھر چائے دانی انہیں تھما دی۔ لو وہ آ گئی، خرامہ خرامہ مست مست۔ رابعہ نے روشان کو ڈپارٹمنٹ کی طرف آتے دیکھ کر دریا کو کوہنی ماری۔ تو آنے دو، وہ اپنی فائل پر بدستور جھکی رہی۔ ارے ارے دیکھو تو صحیح، وہ زبردستی اسے دکھانے لگی۔ کیا آج اس کے پر نکل آئے ہیں، وہ بھی سرخاب کے؟ دریا کو غصہ آ گیا، وہ اپنی نامکمل اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی اور رابعہ تھی کہ بار بار اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ پر اس کے نہیں نکل آئے، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی اور اڑتا آ رہا ہے۔ کون؟ اب کی بار چوکنی ہو کر دیکھنے لگی۔ کون وہ؟ اس نے پھر حیرت سے کہا۔ ہاں ہاں وہی، 100% وہی۔ چوئنگم چباتی معنی خیز انداز میں مسکرانے لگی۔ کس قدر گھننا ہے نا یہ، کلاس میں کس قدر مسکین بنتا ہے، اور اب دیکھو کیسا ہم قدم ہوا جا رہا ہے۔
مسکین نہیں، میسنا کہو، میسنا۔ توبہ ہے رابعہ، دریا اس کے میسنا کہنے پر ہنسنے لگی۔ اور نہیں تو کیا، بنتا کیسا ہے بدو اور شریف کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہ۔ تو اب کیا وہ تمہیں آوارہ یا لفنگا لگ رہا ہے؟ نہیں خیر، لفنگا تو وہ کہیں سے نہیں لگ رہا، لیکن چیز بہت بڑی ہے۔ تو تمہیں کیا چیز بڑی ہو یا چھوٹی؟ دریا دوبارہ اپنی اسائنمنٹ پہ جھک گئی۔ دیکھو دیکھو کیسا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ اس نے دوبارہ دریا کی توجہ ہٹا دی۔ تو کرنے دو، ہمیں کیا؟ وہ لاپرواہ سی لڑکی تھی، زیادہ کسی بات میں دلچسپی نہ لیتی تھی۔ ایک تو تم بڑی بور چیز ہو۔ رابعہ اس کی اس عادت سے ہمیشہ خائف رہتی۔ دوسروں کی ٹو رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ دریا نے مسکرا کر اس کا غصہ اور بڑھا دیا۔ اور دوسروں کو بالکل ہی کھلا اور بے مہار چھوڑ دینا بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اچھا بابا، تم رکھوالیاں کرو سب کی، لیکن اپنے سسپینس کی اگلی کڑی پیریڈ کے بعد شروع کرنا۔ فی الحال تو کلاس روم میں چلو، روشان اور وہ بھی کلاس ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی فائل درست کر کے اس کا ہاتھ تھاما اور زبردستی اسے کلاس روم کی طرف لے جانے لگی۔ ایک تو یہ سر حامد کی کلاس، توبہ کیا مصیبت ہے، خدا جانے وہ کیا بولتے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تمہاری سمجھ تو اوروں کی کنسوئیاں لینے میں لگی رہتی ہے، تمہیں کیا خاک سمجھ آئے گا؟ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی کلاس میں لے گئی۔ نہیں کرتے کرتے بھی رابعہ کو سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ اس نے روشان کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور سلام جھاڑا۔ آج تو بڑی کھلی کھلی نظر آ رہی ہو۔ ان کی نکھری رنگت کا راز ہے مسکراتے رہنا اور دوسروں کے جلاپے میں نہ کرنا۔ آپ بھی ایسا ہی کیا کریں، رنگت ایک ہفتے میں اجلی نظر آئے گی۔ دریا نے بالکل ٹی وی کے اشتہار والے انداز میں اسے چھیڑا۔ تمہارا گلا تو میں پیریڈ کے بعد دباؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ دریا کی گردن پر رکھے۔ مس رابعہ، یہ قتل و غارت بعد میں کیجیے گا، فی الحال کلاس اٹینڈ کریں۔ سر حامد کلاس میں آ چکے تھے اور اس کی یہ حرکت بھی دیکھ چکے تھے۔ سوری سر، وہ شرمندہ ہو گئی۔ اٹس آل رائٹ، وہ مسکرائے اور پھر لیکچر دینے لگے۔ البتہ وہ تمام وقت سر جھکائے اپنی فائل پر جانے کیا لکھتی رہی۔ آج دوران لیکچر اس کی گھسر پسر اور کھی کی بھی کوئی آواز نہ ابھری تھی۔ پیریڈ اوور ہوا تو سر حامد نے جاتے جاتے پھر کہہ دیا، مس رابعہ اتنی رنجیدہ نہ ہو، اب آپ ان کا گلا دبا سکتی ہیں۔ ساری کلاس ہنسنے لگی اور وہ اپنے ہونٹوں پر گہری سی مسکراہٹ لیے چلے گئے۔ چلو اب اٹھو، بہت دیر ہو گئی آج تمہارے ساتھ۔ روشان نے کلاس خالی ہو جانے پر بھی اس کے نہ اٹھنے پر اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ سمجھتے جانے کیا ہیں اپنے آپ کو۔ وہ بچوں کی طرح سر ہلا لا کر اپنا غصہ نکالنے لگی۔ سمجھتے تو وہ خود کو بہت کچھ ہے، شاید مستقبل کے۔ اب روشان کی باری تھی۔ کیا بکواس مت کیا کرو، وہ اور شعلہ بار ہوئی۔ ہم نے ایسا کیا کہہ دیا، تم ہی کچھ اور سمجھ رہی ہو۔ دریا کو بھی مزہ آ رہا تھا۔ انتہائی فضول لڑکیاں ہو تم۔ وہ سچ مچ خفا ہو کر پیر پٹک کر چل دی اور وہ ہنستی ہوئی اسے منانے کو دوڑی۔ وہ فلور کوشن پر اوندھی لیٹی پاؤں اوپر اٹھائے کسی میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی اور جنید جمشید کا نغمہ تقریباً فل آواز میں ڈیک پر لگا ہوا تھا۔ اس کی دائیں جانب ڈرائی فروٹ ٹرے رکھی تھی۔ اس کا ہاتھ اور منہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بیگم سکندر مرزا پچھلے چند منٹ سے دروازے پر رکی یہی دیکھ رہی تھی۔ توبہ ہے، کس قدر لاپرواہ لڑکی ہے یہ، سنجیدگی تو اس کے کسی کام میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے غصے سے سوچا، مگر ان کے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ ان کی سوچ کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ بچی ہے ابھی، سمجھ جائے گی، اور پھر عمر پڑی ہے سنجیدگی کے لیے۔ وہ آگے بڑھی اور ڈیک کی آواز قدرے آہستہ کر دی۔ اوہ اماں، وہ انہیں دیکھ کر سیدھی ہو گئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ اسٹڈی، وہی لاپرواہ انداز تھا۔ اسٹڈی اور اس کی؟ انہوں نے اس کے ہاتھ میں پکڑے میگزین کی طرف اشارہ کیا۔ جی، کیا یہ اسٹڈی کے لیے نہیں ہے؟ وہ مسکرائی اور آ کر اماں کے پہلو میں ٹک گئی۔ اماں جان، ان چیزوں کی اسٹڈی بھی بہت ضروری ہوتی ہے زندگی کے لیے۔ بھائی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شوبز کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سا فیشن عروج پر ہے آج کل، کس فلمی ہیروئن نے کس کے خلاف بیان دیا اور کیوں۔ وہ تفصیلاً ماں کو سمجھانے لگی۔ اچھا بھائی، رکھو یہ سب خبریں، لیکن زندگی کے لیے کچھ اور چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ وہ اس کے بال سہلانے لگی۔ مثلاً؟ وہ لاڈ میں آ کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ ہی گئی۔ مثلاً زندگی کو بہتر اور خوشحال کیا چیزیں بناتی ہیں؟ سلیقہ شعاری کیا ہوتی ہے؟ مجھے فی الحال ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ دنیا کی ہر لڑکی کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کس لیے؟ وہ پھر جرا پر اتر آئی تھی۔ اس لیے کہ عورت کو خدا نے زمین پر بڑی بھاری ذمہ داریاں سونپ کر بھیجا ہے۔ ایک گھر، ایک خاندان کا سارا نظام، ایک نسل کی پرورش، تربیت اسے ہی کرنی ہوتی ہے۔ اماں پلیز، بس ڈرایا تو نہ کریں۔ میری ننھی سی جان، یہ ناتواں کندھے اور اتنا بوجھ۔ نہیں اماں پلیز۔ وہ پوری بات بھلا کس طرح سنتی، درمیان ہی میں بول پڑی
اور ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. بکواس مت کیا کرو, توجہ سے سنا کرو اور پلے سے باندھا کرو ایسی باتیں. انہوں نے اسے دوبارہ پکڑ کر لٹا دیا, ورنہ تو وہ 10 قدم دور ہٹ کر ہاتھ باندھ رہی تھی. اماں, آخر آپ ہر وقت ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ وہ بسوڑنے لگی. کیوں نہ کروں؟ کیا تم نے گھر نہیں بسانا؟ پرائے گھر جاؤ گی تو کیا ایسے ہی کھلنڈرے پن میں رہو گی؟ ہاں ایسے ہی رہوں گی. جس کو منظور ہو رکھے, ورنہ میرے بابا کا گھر کوئی چھوٹا ہے, یہیں لوٹ آؤں گی. خدا نہ کرے بیٹا, تمہارے منہ میں خاک. انہوں نے کہتے ہوئے ایک ہلکی سی چپت بھی لگا دی اسے. ان کا تو جی واقعی منہ کو آ گیا تھا ایسی بات سن کر. نہ بکا کر ہر وقت تول فول, جانے کب سنی جائے. اوہ ہو اماں, آپ تو سیریس ہی ہو گئی. وہ ماں کو اس قدر پریشان دیکھ کر تھوڑا پسیج گئی. خدا سے ڈرا کرو ہر وقت. ان کا دل ابھی تک سہما ہوا تھا. ڈرتی تو ہوں, لیکن آپ بھی تو ہر وقت نہ ڈرایا کریں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ ماں کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی. ڈراتی نہیں, سمجھاتی ہوں. اگر تم سمجھو تو یہ سب کام کی باتیں ہیں. وہ دوبارہ اسے پیار کرنے لگی. دیکھو نا, شادی کے بعد تو زندگی اور طرح کی ہو جاتی ہے, یہ سب نہیں ہوتی. انہوں نے اس کے کمرے میں رکھی شاعری کی کتابوں, ڈھیروں آڈیو ویڈیو کیسٹس اور رسالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا. ہائے اماں, کیا یہ سب شادی کے بعد نہیں ملتا؟ توبہ میری, میں نہ کروں گی کبھی ایسی شادی. مر جاؤں گی میں تو ان سب چیزوں کے بغیر. یہی تو ہے زندگی. اس نے ہاتھ میں پکڑے میگزین کو سینے سے لگا لیا. میرا یہ مطلب نہیں تھا. میرا مطلب تھا کہ ان کے علاوہ بھی زندگی میں اور بہت کچھ ہوتا ہے, اور پھر شادی کے بعد ان سب چیزوں کا نہ تو وقت ملتا ہے نہ خیال رہتا ہے. خیال کیوں نہیں رہتا اماں؟ وہ بہت زیادہ سوال کرتی تھی, لیکن اس کی اماں ایک تحمل مزاج خاتون تھی. ہر بات کا پورے تحمل سے جواب دیتی. انہیں غصہ بھی آتا تھا, لیکن فوراً ہی ہوا بھی ہو جاتا تھا. بیٹا, شادی کے بعد ایک محبت کرنے والا شوہر مل جاتا ہے تو عورت کبھی اس کے ناز اٹھاتی ہے, کبھی اپنے نخرے دکھاتی ہے. پھر بچے ہو جاتے ہیں تو وہ ماں بن کر ویسے ہی سب کچھ بھول جاتی ہے. بس پھر تو اس کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے, بہت مکمل اور خوبصورت سی. تب ان چیزوں کی ضرورت بھلا کیسے رہتی ہے؟ اچھا ماں, شادی کے بعد زندگی اس قدر خوبصورت ہوتی ہے؟ اب وہ غور سے ماں کی باتیں سن رہی تھی. ہاں میری جان, ایسی ہی خوبصورت ہوتی ہے. اماں, کیا ہر شوہر اپنی بیوی کو بہت پیار کرتا ہے؟ اس کے سوال میں بے چینی تھی. یقیناً بیٹا, اگر بیوی بھی اس سے دگنا پیار کرے تو دنیا کا ہر فرد چاہے کتنا ہی برا ہو بیوی کو پیار ضرور کرتا ہے. چھوڑے اماں, عورت بیچاری ہمیشہ ہی جھکتی اور پستی رہتی ہے. اسے محبت یا تو اس کی خدمت کے صلے میں ملے گی یا محبت کے صلے میں. عورت کو عورت ہونے پر کیوں نہیں چاہا جاتا؟ اس کی بحث کرنے کی حس پھر جاگ اٹھی. پگلی ہوئی ہو, عورت کے وجود کو تو خدا نے چاہا ہے, اس کو تو رب نے محبت کی مٹی سے گوندھا اور ایثار و قربانی کے خمیر میں ڈبو دیا. عورت کو خدا نے زمین پر انسان کی افزائش نسل کے لیے پیدا کیا اور اسے اتنا بڑا رتبہ دے دیا کہ جنت ہی اس کے قدموں میں رکھتی. وہ دھیمے دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے لگی. لیکن مرد بھلا عورت کو کب چاہتا ہے بغیر کسی مقصد اور مطلب کے؟ وہ پھر بھی اپنے موقف کو مضبوط بنانے کے نقطے تلاش کر رہی تھی. لو اور سنو بھلا, اے بی بی, تو نے اتنا کچھ پڑھا تو کہاں گما دیا؟ وہ کچھ خفا سی ہو گئی. میں نے تو جتنا بھی پڑھا ہے اور دیکھا ہے وہ سب یہی ہے کہ مرد عورت کو بے غرض ہو کر نہیں چاہتا. وہ ماں کے سامنے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی. سب غلط ہے, تیری تعلیم اور تیرا خیال بھی, اور ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے. بیٹا, مرد نے تو عورت کو ہمیشہ ہی چاہا ہے. مرد کی محبت تو ابتدا ہی سے بے غرض رہی ہے. وہ کیسے اماں؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا, اور وہ تھیں کہ آج اسے یقین دلانے پر تل گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا قصہ بھول گئی ہو؟ وہ عورت سے بے غرض محبت کی ابتدا نہ تھی تو اور کیا تھی؟ وہ تو ابتدا تھی اماں. اب آج کل دیکھیں نا آپ, وہ دل ہی دل میں ماں کے دلائل کی معترف ہو رہی تھی, مگر ہارنے کو اس کا دل ابھی بھی تیار نہ تھا. آج کل کی کیا بات کرتی ہو میری جان؟ آج کل تو عورت خود وفادار نہیں رہی, عورت میں خود کھوٹ آ گیا ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت اور محبت جنم نہ لے؟ آج کل کی عورت تو خود سراسر فساد بنی ہوئی ہے. وہ دکھی ہو گئیں. یہ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ اسے ماں کی یہ بات عورت پر الزام لگی. وہ ایسے, دیکھو ذرا, یہ سراسر فساد, شر اور بگاڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ انہوں نے رشان کے قریب پڑا میگزین اٹھایا اور ورق الٹ الٹ کر اسے دکھانے لگی, جن میں جگہ جگہ عورت کے انداز اور روپ دیکھ کر رشان کو بھی شرم آ گئی. اماں, یہ تو ان کے پروفیشن کا حصہ ہے. وہ فلم سٹاروں اور ماڈلز کی ان تصاویر کی وجہ بتانے لگی. تو کیا یہ عورتیں نہیں؟ ارے بیٹا, انہوں نے تو عورت کے اندر عورت ہی کو دفن کر دیا ہے. خود اپنے سراپے سے نکلی اور ہر دل میں کھپ گئیں, شر بن کر. ارے اماں چھوڑیں آپ تو بس. اس نے بات کو وہیں ختم کرنا چاہا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اماں بہت دور تک جائیں گی. کیوں رہنے دوں بھلا؟ وہ بات کو آگے بڑھانے پر آمادہ تھیں.
اماں جان میں نے مان لیا کہ عورت محبت ہوتی ہے، چاہتی ہے اور بے انتہا چاہی جاتی ہے، بس۔ اس نے ہاتھ باندھ کر اپنی ہار مان لی۔ اچھا اب بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کیا کام تھا؟ وہ ماں سے اپنے کمرے میں آنے کا مقصد پوچھنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کسی خاص کام کے بغیر وہ اس کے کمرے میں نہیں آتی تھی، بلکہ اسے ہی بلوایا کرتی تھی۔ ہاں اصل بات تو میں بھول ہی گئی۔ وہ جانے کو اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ پھر دوبارہ بیٹھ گئی۔ وہ احمد حسن آ رہا ہے پرسوں کی فلائٹ سے۔ احمد حسن؟ وہ زمین سے 2 فٹ اوپر اچھلی۔ ہاں احمد حسن۔ انہوں نے اس کی اس حرکت پر اسے ایک گھرکا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ اس نے لاپرواہ بننا چاہا۔ تم یہ کرنا کہ اپنا رویہ بہتر رکھنا، بدتمیزی بالکل نہیں کرنا، اسی لیے بتا رہی ہوں۔ انہوں نے ذرا سخت لہجے میں کہا تو وہ رونے کو ہو گئی۔ اماں یہ آپ زیادتی کر رہی ہیں، مجھ سے نہیں ہو سکے گا وہ سب جو آپ چاہتی ہیں۔ وہ سب ہو جائے گا، تم کرو تو صحیح، اور پھر تم خود وہی چاہو گی جو میں چاہتی ہوں اور تمہارے بابا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال سہلایا اور اٹھ کر جانے لگی۔ نہیں اماں پلیز نہیں، وہ منت کرتی ان کے پیچھے لپکی۔ ہاں جانو ہاں، اور اب تم ذہن پر ایسی ویسی باتوں کا بوجھ نہ ڈالو، بلکہ اچھی اور مثبت سوچ سے ناتا جوڑو، خدا بہتر کرے گا۔ وہ اسے دعا دے کر چلی گئی۔ میرے خدایا میں کیا کروں؟ پتہ نہیں اماں اور بابا کو کیا ہو گیا ہے، جانے اس احمد حسن میں کیا سرخاب کے پڑ لگے ہیں۔ ایسا شاندار استقبال کروں گی اس بابے کا کہ یاد ہی رکھے گا۔ میں بھی فیضان صاحب اور بیگم فیضان کی اولاد ہوں، ان کی طرح ہی ضدی اور اپنی ہٹ کی پکی، آخر اکلوتی ہوں ان کی۔ جانے کیا سوچ کر وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتی مسکرا دی۔ اوہو، آج کیا ہو گیا محترمہ کو؟ مزاج ہی نہیں مل رہے۔ رابعہ کو اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ مت کرو مجھ سے بات، کہا کس نے ہے؟ وہ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ نخرے مت دکھاؤ اور ڈانٹو بھی مت۔ دریا نے بھی اس کے اس برے رویے پر ٹوکا۔ نخرے نہیں دکھا رہی میں، پریشان ہوں بہت زیادہ، اور تم لوگوں کہ مجھے اور تنگ کر رہی ہو۔ ارے تو پہلے کہا ہوتا نا کہ آپ پریشان ہیں، ہم آپ کی بات کرا دیتے ان جناب سے۔ وہ دونوں شرارت پر آمادہ تھی۔ اچھا آپ سمجھ میں آئی بات۔ آج وہ حضور تشریف جو نہیں لائے، پریشانی کی بات تو ہونی ہی چاہیے، ہے نا رابعہ؟ ہاں دریا۔ وہ گرو اور چیلے کی طرح شروع ہو گئیں۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، بولتی رہو۔ وہ سچ مچ غصے میں آ گئی اور اپنی فائل اٹھا کر کامن روم کی طرف بڑھ گئی۔ اے لڑکی، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی سر بختیار کی کلاس چھوڑ کر۔ وہ پکڑ کر اسے واپس لانے لگی۔ میں نہیں لوں گی کلاس۔ کر لیں سر بختیار میرا جو کر سکتے ہیں۔ وہ ہاتھ چھڑا کر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں واقعی نمی تھی، جسے دیکھ کر وہ دونوں بھی پریشان ہو گئیں۔ سر بختیار کی کلاس تو وہ کبھی بھی مس نہیں کرتی تھی۔ وہ چونکہ بہت اصول پسند اور سخت قسم کے استاد تھے، مگر پڑھاتے بہت اچھا تھے، اس لیے کوئی بھی ان کی کلاس نہ چھوڑتا تھا۔ اور اب تو امتحانات قریب تھے، ایک ایک لیکچر بہت اہمیت کا حامل تھا۔ ویسے بھی جو ٹاپک آج کل وہ پڑھا رہے تھے وہ سبھی اہم تھے اور خاصے مشکل بھی، اس لیے بغیر لیکچر نوٹ کیے ان کا سمجھنا تقریباً ناممکن تھا۔ چلو سر آ رہے ہیں۔ سر بختیار کو آتا دیکھ کر رابعہ اور دریا دونوں کلاس روم میں داخل ہو گئی۔ کلاس اوور ہونے کے بعد انہوں نے کامن روم میں دیکھا، مگر روشان وہاں نہ تھی۔ یہ کہاں نکل گئی؟ لائبریری میں ہوگی۔ دونوں لائبریری کی طرف بھاگیں، لیکن وہ وہاں بھی نہ تھی۔ ارے آج اسے کیا ہو گیا؟ آخر یہ گئی کہاں؟ رابعہ سنجیدہ اور پریشان لگ رہی تھی۔ آج ضرور کوئی خاص بات ہے، ورنہ وہ اس قدر سیریس ہو ہی نہیں سکتی۔ چلو کینٹین میں دیکھیں۔ دریا نے مشورہ دیا۔ کینٹین تو وہ ہمارے بغیر کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ پھر کیا کریں؟ سینٹرل لائبریری کے پیچھے دیکھتے ہیں۔ ہاں وہیں ہوگی۔ رابعہ کی گیس کرنے پر دریا نے چٹکی بجائی اور دونوں تیز تیز چلتی ہوئی ڈپارٹمنٹ سے باہر آ گئیں۔ دائیں جانب کی کیاریاں پھیلان کر انہوں نے شارٹ کٹ لیا اور تقریباً دوڑتی ہوئی سینٹرل لائبریری والی سڑک عبور کی اور لائبریری کے پچھلے گراؤنڈ میں آ گئیں۔ لو جی، یہ یہاں بیٹھی ہے اور ہم در بدر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ دریا نے پھولی ہوئی سانسیں درست کی اور اپنا بیگ تقریباً پٹخ کر نیچے رکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی گھاس کو نوچ نوچ کر پھینک رہی تھی۔ ہوا کیا روشان جو تم اس قدر پریشان ہو؟ رابعہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کیے اس کی خوبصورت آنکھوں میں تیرتا پانی دیکھ کر واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے بچوں کی طرح انکار میں سر کو جھٹکا دیا اور ساتھ ہی موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر پھسلنے لگے، جنہیں وہ کب سے روکے بیٹھی تھی۔ یہ اتنا جھاجوں پڑتا پانی اور تم کہتی ہو کچھ نہیں؟ دریا اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ تم ہی کیا، رہنے دو، وہ خفا ہی تھی۔ ہمیں بہت کچھ ہے، رہنے کیوں دیں؟ دونوں اس کے سر ہو گئیں۔ بس میرا کوئی نہیں ہے، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اللہ نہ کرے پگلی، تمہارے اماں بابا سلامت رہیں، پھر ہم بھی تو ہیں۔ انہیں مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں ہے۔ اچھا چلو اصل بات بتاؤ، کیا ہوا؟ کیوں لڑائی ہو گئی اماں سے؟ وہ تو اس قدر اچھی اور پیار کرنے والی ماں ہے۔
رابعہ اسے پیار سے سمجھاتی بھی جا رہی تھی۔ اماں ہی کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بھوت سوار ہو گیا ہے ان پر احمد حسن کا۔ اس نے روتے روتے کچکچا کر احمد حسن کا نام لیا تو ان دونوں کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے۔ دونوں نے اپنی ہنسی کو زبردستی روکا اور خواہ مخواہ ہی رنجیدہ سی شکلیں بنانی۔ قتل کر دوں گی میں اسے، کل پاکستان میں قدم تو رکھے، اس کا پہلا اور آخری دن ہوگا۔ اب وہ برملا اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا، لیکن فی الحال تو غصہ کم کرو۔ دریا نے اسے بچوں کی طرح پچکارا تو اسے غصے کے باوجود ہنسی آ گئی۔ بکواس نہ کیا کرو تم لوگ، وہ الٹا ان پر چڑھ دوڑی۔ وہ تو خیر تم پچھلے 2-3 گھنٹوں سے وقفے سے کر ہی رہی ہو۔ رابعہ نے اسے سچ بتانا چاہا۔ چلو اب اصل اور پوری بات بتاؤ کہ مرنے مارنے کی نوبت کس لیے آ گئی؟ ہونا کیا ہے، وہ آ رہا ہے۔ وہ رگڑ کر آنکھیں صاف کرتی کچھ سیریس ہو گئی۔ بھائی کون؟ دریا جانتے بوجھتے انجان بن گئی۔ وہی بابا۔ وہ ہمیشہ اس کی پختہ عمر پر طنز کرتی رہتی تھی۔ اب یوں بھی نہ کہو، یہ زیادتی کر رہی ہو تم۔ رابعہ کو اس کی یہ بات اچھی نہ لگتی تھی۔ بابے کو بابا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ وہ غصے میں لال ہو رہی تھی۔ بائی دی وے، تمہیں ان سے کیا ہمدردی ہے؟ اسے رابعہ پر شک ہونے لگا۔ بولو تو تمہاری بات کرا دوں۔ دیکھو روشی، اپنی حد میں رہو ورنہ۔ رابعہ کو بھی غصہ آنے لگا۔ بھائی کیا بکواس ہے، بجائے مسئلے کو سلجھانے کے تم تو خود لڑنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ معاملہ بگڑتا، دریا نے آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کرا دیا۔ سمجھاؤ اسے جو کھانے کو دوڑتی ہے۔ رابعہ نے روشان کی طرف ہاتھ نچایا۔ چلو دونوں مل کر سمجھاتے ہیں۔ اچھا روشی، بہت ڈرامہ ہو گیا، اب تم اصل مسئلہ کہو کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ میں کچھ نہیں چاہتی سوائے اس کے کہ مجھے احمد حسن سے شادی نہیں کرنی۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ وجہ؟ بس وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نہیں یار، اچھا تو وہ ہے، اتنا ڈیسنٹ تو ہے۔ وہ دونوں ہی احمد حسن کی حمایت کر رہی تھیں۔ میری بلا سے ہوگا لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ چلو تم بتاؤ اس میں خرابی کیا ہے؟ کیا تم کسی اور کو؟ دریا بات ادھوری چھوڑ کر اس کا منہ تکنے لگی۔ کیا وہ اپنا وقار احمد تو نہیں؟ اس بار رابعہ اپنی کلاس فیلو وقار پر اپنے خیال میں 100% درست اندازہ لگا کر اسے پوچھ رہی تھی۔ کیا وقار؟ تم لوگوں نے یہ بات سوچی کیسے؟ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی۔ سوچنا کس لیے، ہم تو روز دیکھتے ہیں جناب۔ دونوں پر یقین تھی۔ خاک دھول دیکھتی ہو تم دونوں، اور ککرے پڑے تمہارے دیدوں میں۔ دونوں ایک نمبر کی جاہل اور بدتمیز ہو۔ وہ غصے میں اپنی فائل اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے پھر شدید غصہ آ گیا تھا۔ ایک تو اسے غصہ بہت خطرناک قسم کا آتا تھا، آندھی طوفان کی طرح آتا، اور پھر اس کی عقل ڈر کے مارے آنکھیں بھینچے کہیں دبک جاتی، دل بھی غصے کے زلزلے میں لرزتا رہتا، اور وہ اس ریلے میں بہہ کر وہ سب کر جاتی جو اس کے لیے اکثر سوائے نقصان کے کچھ اور نہ ہوتا۔ مگر اسے اس کی پرواہ تھی نہ احساس۔ وہ تو من کی موجی تھی، دماغ سے کام لینا ہی نہ جانتی تھی، اور دل کی ہر بات بے دریغ مانتی چلی جاتی تھی۔ ایک بار جو چیز اسے اچھی لگتی بس اس پر جان نثار کر دیتی، اور جو ایک نظر میں نہ بھاتی پھر چاہے اس میں لال پڑ جاتے تب بھی وہ اسے برا ہی کہتی۔ بس ایسا ہی رویہ اس کا احمد حسن کے ساتھ تھا۔ بس ایک بار وہ اسے برا کہہ چکی تھی، لہٰذا اب اسے اس کی ہر بات بری لگتی تھی، اور اس قدر بری کہ وہ اس بیچارے کو ایک نظر پسند کرتی تھی، نہ ایک لمحہ برداشت۔ اس پر اس کے والدین کا حکم اور فیصلہ کہ اس کی شادی احمد حسن ہی سے ہوگی اس کے لیے خودکشی کے مترادف تھا۔ ارے روشی سنو تو۔ وہ دونوں اس کے پیچھے لگیں۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہوئی بس اسٹاپ پر جا کھڑی ہوئی تھی، اور پھر شٹل کے آ جانے تک وہ دونوں اس کی منتیں کرتی رہیں، اسے مناتی رہیں، لیکن اس نے نہ ماننا تھا نہ مانی۔ شٹل آئی اور وہ اس پر سوار ہو کر انہیں خدا حافظ کہے بغیر چلی گئی۔ وہ دونوں اپنا سا منہ لیا اور ہاسٹل چلی آئیں، یہ سوچ کر کہ وہ کل گھر جا کر اسے منا لیں گی اور تسلی سے اسے سمجھا بھی دیں گی۔ وہ راستے بھر دونوں کو کوستی اور احمد حسن کو صلواتیں سناتی گئی۔ وہ آنے والے کل سے پریشان تھی جب احمد حسن اس کے گھر پہنچ جاتا۔ روشی اٹھو میری جان، دیکھو کیا وقت ہو رہا ہے۔ بیٹا دیکھو 9 بج رہے ہیں اور فلائٹ کا ٹائم 11 بجے کا ہے۔ انہوں نے اسے اٹھاتے ہوئے سامنے کی کھڑکی سے پردے ہٹا دیے۔ دھوپ ایک دم اس کی آنکھوں پر پڑی تو وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اماں جان، کیا ہے آپ کو؟ صبح صبح ہی اٹھا دیتی ہیں۔ غضب خدا کا، یہ صبح ہے، 9 بج رہے ہیں، جلدی کرو اور فٹافٹ تیار ہو کر آ جاؤ، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں حکم دیتے ہوئے مڑ گئیں۔ لیکن اماں، اس نے بسوڑنا چاہا، لیکن ہرگز نہیں، بس تم فوراً آؤ۔ وہ بغیر اس کی بات سنے چلی گئیں اور وہ تکیہ زور سے پٹک کر منہ میں بڑبڑاتی باتھ روم میں گھس گئی۔ جان بوجھ کر دیر لگا کر اس نے برش کیا، پھر ہاتھ منہ دھویا
اور اپنی طرف سے نہایت فضول اور رف سا سوٹ نکال کر پہنا، ورنہ وہ تو کہیں جانا ہوتا تھا تو گھنٹوں پہلے پریشان ہو جایا کرتی تھی اور اس سے کپڑوں کا انتخاب ہی نہ ہو پاتا تھا، مگر اب اس کا دل ہی بیزار تھا تو وہ سب کچھ بے دلی سے کر رہی تھی۔ روشان جلدی کرو بھائی، دیر ہو رہی ہے، نیچے سے اماں کی روبدار آواز سنائی تھی۔ جی اچھا، اس نے جان بوجھ کر ہائی ہیل کی سینڈل پہنی اور الٹے سیدھے پاؤں رکھتی سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ ہائے اماں، ایک زوردار چیخ سنائی دی اور وہ وہیں سیڑھیوں میں بلکنے لگی۔ کیا ہوا؟ آپا دوڑ کر آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ اماں بھی گھبرا کر پہنچی۔ روشان میری جان، اس کے بابا بھی ایک پل میں وہاں موجود تھے۔ بابا، اماں، ہائے میرا پیر! وہ رونے لگی، موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ رونا تو اس کا ویسے بھی ریکارڈ تھا، کس نے کہا تھا اتنی اونچی ایڑیاں پہننے کو؟ موچ نہ آئے تو کیا ہو؟ اماں نے ڈانٹنا شروع کیا۔ جانے دو بیگم، بچی ہے، ایک تو اس کی چوٹ لگی ہے، دوسرا تم ہو کے ڈانٹنے لگی۔ اس کے بابا کو برا لگا، وہ بیٹی پر ویسے بھی جان دیتے تھے، اور نہیں تو کیا۔ اماں تو بس وہ شہ پا کر مزید لہر میں آ گئی۔ اماں نے آگے بڑھ کر بڑی مشکل سے اسے سہارا دیا اور تقریباً اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے لائیں۔ ہائے مر گئی آپا، بہت درد ہے۔ خدا نہ کرے بیٹا، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اسے صوفے پر لٹا کر آیوڈیکس اٹھا لائیں اور اس کے نہ کرنے اور ہاؤ مچانے کے باوجود انہوں نے پاؤں پر آیوڈیکس لگا کر ہلکا سا مساج کیا، سر پر پٹی باندھی، پھر بھاگ کر دودھ میں پھٹکڑی ڈال کر لائیں، جسے اس کے بابا اور آپا نے مل کر بڑی مشکل سے منتیں کر کر کے پلایا۔ ارے بیگم، ہم تو لیٹ ہو رہے ہیں، سکندر مرزا نے گھڑی کی طرف دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ او ہو واقعی، تو اب کیا کریں؟ ادھر فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے اور ادھر یہ پڑی ہے۔ وہ بوکھلائی جا رہی تھی۔ جہاں آرا بیگم، آپ لوگ جائیں بے فکر ہو کر، ہم ہیں روشان کے پاس، آپا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مگر وہ ڈاکٹر، سکندر مرزا پریشان تھے۔ ہم فون کریں گے ڈاکٹر کو، ویسے معمولی سی موچ ہے، ہم نے مالش کر کے باندھ دیا ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اس کی پٹی باندھے پاؤں کو سہلا رہی تھیں۔ لیکن پھر بھی آپا، آپ ڈاکٹر کو بلا لیجیے گا۔ جاتے جاتے بھی وہ پریشان ہی تھے اور وہ دل ہی دل میں انتہائی خوش تھی اپنے پلان کے کامیاب ہو جانے پر۔ ہاں، میں کیوں کرتی استقبال نواب صاحب کا، وہ بھی ایئرپورٹ جا کر؟ چلو بیٹی، ضد نہیں کرتے۔ آپا میں نہیں جاؤں گی۔ بری بات ہے بیٹی، اس طرح نہیں کرتے، گھر میں مہمان آئے ہیں اور آپ ہے کہ انہیں سلام تک کرنے نہیں گئی، کیا سوچیں گے وہ؟ آپا اسے سمجھا رہی تھیں اور وہ بچوں کی طرح بگڑ رہی تھی۔ سوچنے دیں آپا، جو سوچنا ہے، اور دیکھے نا میرے پیر میں کس قدر تکلیف ہے، مجھ سے نہیں چلا جاتا۔ وہ بہانہ بنانے لگی، جس پر آپا کو ہنسی آ گئی، کیونکہ وہ صبح سے اچھا خاصا چل پھر رہی تھی۔ السلام علیکم، سنا ہے یہاں کوئی بیمار ہے؟ وہ اچانک ہی بغیر کسی اطلاع کے آ گیا، ویسے ہی ہنستا مسکراتا ہمیشہ کی طرح۔ ساتھ میں اماں بھی تھیں۔ پہلے تو وہ سٹپٹا گئی، اسے یوں سامنے دیکھ کر۔ پچھلے 2 روز سے وہ اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی، پاؤں میں موچ کا بہانہ بنائے، حالانکہ موچ اور درد دونوں ہی کب کے غائب ہو چکے تھے، لیکن وہ تو محض احمد حسن سے نہ ملنے کا بہانہ بنائے بیٹھی تھی۔ مگر وہ بھول گئی تھی کہ احمد حسن تو خود بھی بہت بڑا نیورو سرجن ہے، وہ درد کی گہرائی بھی جان سکتا ہے اور چوٹ کی سنگینی بھی۔ سنا ہے آپ کی طبیعت ناساز ہے، کیا ہوا؟ وہ خود ہی سلام کرنے کے بعد قریبی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ نروس ہو گئی، اسے اس کی گہری گہری آنکھوں سے شعائیں سی نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بیٹا کے موچ آ گئی تھی نا، اس لیے وہ آپ سے ملنے نہ آ سکی۔ آپا خود ہی شرمندگی محسوس کر کے وجہ بیان کرنے لگیں۔ ارے آپا کوئی بات نہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اور یہ روشی بھی گھبرا رہی ہے۔ بھائی کیوں؟ کیا میں کوئی اجنبی ہوں یا میرا آنا آپ لوگوں کو اچھا محسوس نہیں ہوا؟ وہ چپ بیٹھی اپنے ہونٹ کاٹتی روشی کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ارے بیٹا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم بھلا کیوں اجنبی ہونے لگے؟ اور تمہارے آنے کی خوشی ہم سے زیادہ کیسے ہوگی؟ یہ بات تمہیں نہ تو کرنی چاہیے نہ سوچنی۔ موقعی نزاکت کو بھانپ کر بیگم سکندر مرزا نے الٹا اس پر خفگی کا اظہار کر دیا۔ نہیں نہیں پھوپھو، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ مسکرایا۔ پر یہ روشی چپ چپ کیوں ہے؟ یہ ایسی ہی ہے پگلی، ذرا سی چوٹ کیا لگ گئی، دیوانی ہوئی بیٹھی ہے، چل نہیں سکتی نا۔ لیکن صبح ہی کہہ رہی تھی کہ احمد حسن برا نہ منائے میرے نہ آنے پر، پاؤں ٹھیک ہوتے ہی معذرت کر لوں گی۔ اماں کے اس طرح بہانے بنانے پر اس نے تل ملا کر اماں کی دیکھا۔ جی چاہا احمد حسن کے منہ پر بدتمیزی سے کہہ دے اصل بات، مگر اماں آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکا چکی تھی، سو وہ خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ لائیں ہم دیکھ لیتے ہیں چوٹ۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک، آپ رہنے دیں۔ وہ بے دہانی میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جیسے ثابت کرنا چاہتی ہو کہ اسے واقعی کوئی تکلیف نہیں۔ اماں نے اس کے اس عمل پر کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ اسے احمد حسن سے ملنے کے لیے بلانے آئی تھی تو وہ درد سے تڑپی جا رہی تھی کہ پاؤں ہل بھی نہیں رہا، اور اب اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اماں
وہ اب کچھ فرق ہے درد کو۔ وہ اپنے بہانے کا پول کھل جانے پر بوکھلا کر دوبارہ بیٹھ گئی، جس پر احمد حسن، اماں اور آپا تینوں کو ہنسی آ گئی اور تینوں نے ہی اپنے کھلتے لب دبا لیے۔ روشی، روشی بھائی کہاں ہو تم؟ رابعہ اسے آوازیں دیتی ہوئی کمرے تک آ گئی۔ خدا جانے یہ لڑکی کہاں چھپی رہتی ہے۔ وہ اسے ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ بھائی روشی کہاں ہو؟ اچھا تو محترمہ یہاں ہے۔ باتھ روم کے دروازے پر رک کر وہ اندر سے پانی گرنے کی آواز سننے لگی۔ جلدی نکلو باہر۔ تو محترمہ پہنچ گئیں، ہم سے بھی پہلے۔ بھائی انہیں تو کہیں سے بلاوا چاہیے، اور کبھی کبھی تو یہ بن بلائے بھی پہنچ جاتی ہیں۔ دریا اور نایاب نے آتے ہی رابعہ کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ دریا اور رابعہ تو روشان کی دوستیں تھی، جبکہ نایاب روشان کی کزن تھی۔ بھائی نکلو جلدی سے، کیا مصیبت ہے؟ نایاب نے بے صبری سے باتھ روم کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دیکھو دیکھو کہیں پانی کے ساتھ بہہ تو نہیں گئی۔ دریا نے ٹکڑا لگایا۔ تھوڑی ہی دیر میں باتھ روم کا دروازہ کھٹاک سے کھلا اور وہ سرخ متورم آنکھیں لیے باہر آ گئی۔ کیوں چہک رہی ہو تم سب اتنا؟ کیا مل گیا ہے تمہیں؟ وہ غصے میں تھی۔ بھائی ہمیں بھی اپنے وقت پر مل جائے گا، فی الحال تو تمہیں مل رہا ہے۔ رابعہ شرارت پر اتر آئی۔ بکو مت، زہر لگ رہی ہو تم سب۔ ظاہر ہے اتنی زبردست پرسنالٹی کے مالک، اتنے بڑے سرجن کی منگیتر بننے جا رہی ہو، ہم تو تمہیں زہر ہی لگیں گے۔ دریا نے پھر اسے چھیڑنا چاہا، مگر وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی، ایک دم ہی پھٹ پڑی۔ میں بابا سے بات کروں گی، یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ میں مر جاؤں گی مگر احمد حسن سے شادی نہیں کروں گی۔ آنسو پھر ٹپ ٹپ اس کی گالوں پر گرنے لگے۔ بچوں جیسی باتیں نہیں کرتے روشی۔ نایاب اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ بچوں والی باتیں؟ وہ اسے گھور کر بولی۔ میں بچوں والی باتیں نہیں کر رہی، بچوں والا کھیل میرے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پاگل بد بنو روشی، اور اتنی جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رابعہ اور دریا بھی اس کے قریب آ گئیں۔ جذباتی باتیں نہیں کر رہی، یہ جذباتی فیصلہ اماں اور بابا جان کا ہے، جس کا انہیں بہت نقصان ہوگا۔ کیا کرو گی تم؟ نایاب کو بھی غصہ آ گیا۔ یہ شادی میں ہرگز نہیں کروں گی۔ تو کیا انکار کر دو گی؟ جاؤ ابھی انکار کر دو، پھپھو اور پھپھا جان سے، جاؤ۔ نایاب سچ مچ اس پر گرج رہی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم ماں باپ کے فیصلے کو ایک مذاق؟ ماں باپ کو بھی تو بچوں کی پسند ناپسند کا خیال کرنا چاہیے، زبردستی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اگر کوئی تمہاری پسند ہے تو بتا دو۔ بتاؤ تم کسے پسند کرتی ہو جسے تمہارے ماں باپ نے قبول نہیں کیا؟ بتاؤ۔ یہ میں نے کب کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں؟ لیکن مجھے احمد حسن بھی پسند نہیں ہے۔ دیکھو نایاب، تم سمجھاؤ اماں اور بابا کو، وہ زبردستی اور ضد نہ کریں۔ میں احمد حسن کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہوں گی۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ یہ زبردستی نہیں روشی، وہ تمہاری بھلائی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں ساری زندگی گڑتی اور روتی رہوں گی، کیا یہی میری بھلائی ہے؟ تم ابھی نہیں سمجھو گی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ روشان کو اس کی بات کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ احمد حسن آج تمہیں برے لگ رہے ہیں، مگر کل جب تم ان کے ساتھ کچھ وقت گزارو گی تو تم خود کہنے لگو گی کہ احمد حسن سے بڑھ کر اچھا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ رابعہ شرارت سے اس کا جی بہلانے لگی۔ ایسا دن کبھی نہیں آئے گا، اس نے جل کر کہا۔ لڑکیوں بھائی کہاں ہو تم؟ اتنی دیر ہو گئی، جلدی کرو۔ بیگم سکندر مرزا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس آنٹی ابھی آئے، تھوڑی دیر میں۔ وہ تینوں بوکھلا کر چیزوں کو ادھر ادھر پلٹنے لگیں، اور یہ روشی تو ابھی تک ویسے ہی کھڑی ہے۔ کیا بات ہے چندا، جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، اور دیکھو اس طرح منہ بسورنا اب چھوڑ دو اور اچھے دل اور خوشی سے مقدر کے اس فیصلے کو قبول کرو۔ انہوں نے اس کی متورم آنکھیں دیکھتے ہی جان لیا تھا کہ ان کی لاڈلی اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے، مگر وہ دور اندیش خاتون تھیں، بیٹی کے جذباتی پن کو نظر انداز کر کے بہت دور کی سوچ رہی تھی۔ انہوں نے روشان کو گلے لگا کر پیار کیا اور اسے جلدی آنے کی تاکید کرتی ہوئے چلی گئیں۔ روشی اب ختم کرو غصہ اور جاؤ تیار ہو کر آؤ، بلکہ تم صرف یہ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، تمہیں تیار نایاب کرے گی۔ ذرا دیکھے تو یہ کیسی بیوٹیشن ہے، یا صرف ڈینگے ہی مارتی رہتی ہے محترمہ۔ دریا نے زبردستی اسے جوڑا تھما کر ڈریسنگ روم کی طرف دھکیلا۔ توبہ ہے بھائی، بہت ضدی لڑکی ہے۔ رابعہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ جانے کس پر گئی ہے؟ پھپھو تو ایسی نہیں ہے، نہ ہی پھپھا۔ نایاب نے بھی پریشانی سے کہا۔ زیادہ لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، مگر احمد حسن بھائی خود ہی ٹھیک کر لیں گے۔ دریا کو اس کے اچھے مستقبل کی پوری امید تھی۔ پھر بڑی مشکل سے وہ لباس تبدیل کر کے آئی تو تینوں نے زبردستی اسے پکڑ کر تیار کیا۔ بالکل چھری طرح آئے بکرے والی کیفیت تھی۔ ماشاءاللہ، آج تو میری بچی پر بہت روپ آیا ہے، خدا نظر بد سے بچائے۔ آپا نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورتی سے تو خیر خدا نے اسے بہت نوازا تھا۔ اس پر آج نازک کام والا گلابی سوٹ اور ہلکے میک اپ میں وہ واقعی حسین لگ رہی تھی۔ آج تو ہوش اڑ جائیں گے سرجن صاحب کے۔ رابعہ نے سرگوشی کی، مگر بیکار،
ہائے بیچارے، ہاتھ مل کر رہ جائیں گے۔ اس نے سر داہ بھر کر جواب دیا، کیا خبر وہ کہہ دیں کہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ابھی کر دیں۔ ظاہر ہے اس حسن کو دیکھ کر کون کافر نہ بہکے گا۔ وہ تینوں آپس میں خسر پسر کرنے لگیں اور روشی کا خون جل رہا تھا۔ اس کا نکاح بہت سادگی سے ہو رہا تھا اور ٹھیک 15 روز بعد اس کی رخصتی تھی۔ ابھی نکاح پر صرف چند رشتہ دار اور روشی کی چند سہیلیاں شامل ہوئی تھیں۔ احمد حسن کی بہنیں ابھی نہیں آئی تھی۔ ایک بہن مائرہ انگلینڈ میں رہتی تھی اور دوسری آسٹریلیا میں۔ ماں باپ تو وفات پا چکے تھے اور بھائی کوئی تھا نہیں، بس بہنوں کا انتظار تھا۔ نکاح پہلے کرنے کا اصرار بھی بیگم سکندر مرزا کا تھا۔ وہ بیٹی کا مزاج جانتی تھی، انہیں خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان دنوں میں کچھ الٹا سیدھا فیصلہ نہ کر لے۔ احمد حسن ایک بہت ذہین اور قابل سرجن تھا۔ وہ ابھی اپنا سرجری کورس مکمل کر کے امریکہ سے لوٹا تھا اور اب اس کا مستقبل میں پاکستان رہنے کا ارادہ تھا۔ وہ انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا اور یہی اس کا نصب العین تھا۔ وہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اسپتال بنانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ روشان اور اس کی عمروں میں تقریباً 15-20 برس کا فرق تھا، جس کی وجہ سے روشان کو وہ بابا لگتا تھا۔ وہ تو شروع سے ایک آئیڈیل پرست لڑکی تھی۔ اس کی سوچ بہت افسانوی تھی۔ کچھ اپنے حسن کے زوم نے اسے اور مغرور بنا دیا تھا۔ دوسرا اعتراض اسے جو احمد حسن کے بارے میں تھا وہ یہ تھا کہ احمد حسن معمولی شکل و صورت کا ایک سانولا سلونا بندہ تھا، حالانکہ اس کا قد کاٹ اور شخصیت بہت پرکشش تھی۔ مگر روشان کو تو اپنے لیے کسی شہزادے کا انتظار تھا۔ وہ ایسے کسی مرد کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ اس کے خوابوں میں تو نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی شبیہ رہا کرتی تھی۔ وہ تو ہر دوسرے خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ بس ایسا ہی کوئی شہزادہ اس کے لیے بھی آئے گا۔ وہ اپنے دلہا اور اپنے بارے میں چاند سورج کی جوڑی والے تعریفی جملے سننے کی منتظر تھی، مگر تقدیر نے اور اس کے ماں باپ نے اس کے سب خواب توڑ دیے تھے۔ اس نے جب سنا کہ اس کی منگنی تو بچپن میں ہی اس کی والدہ نے اپنے بھتیجے احمد حسن کے ساتھ کر دی تھی تو وہ چیخ اٹھی، بہت چلائی روئی۔ اس نے ایک ایک کی منتیں کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا مت کریں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ اماں بابا آپا سہیلیاں، اس نے سب کی منتیں کی تھیں، مگر سب نے اس کی سوچ کو جذباتی کہہ کر نظر انداز کر دیا اور یہی کہا کہ احمد حسن بلا شبہ ایک آئیڈیل شوہر ثابت ہوگا اور وہ مستقبل میں سب کچھ بھول جائے گی۔ اس نے کئی بار خودکشی کا سوچا مگر وہ اندر سے کچھ بزدل تھی، ایسا نہ کر سکی۔ بیماری کا جھوٹ موٹ ڈرامہ کیا مگر ناکام ہوئی۔ آخر کار وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی اور آج وہ دن بھی آ گیا جسے وہ ہرگز اپنی زندگی میں برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں، مجھے موت دے دے یا رب۔ اب بھی دل ہی دل میں وہ اپنے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، خدایا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، یا اللہ کرے احمد حسن مر جائے۔ منحوس خدا جانے کہاں سے آ گیا، اس کی جان جل رہی تھی۔ رابعہ، ذرا بٹیا کا دوپٹہ درست کر دو، مولانا صاحب اور سکندر میاں نکاح کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپا نے اپنی گاڑی اردو استعمال کی۔ وہ دراصل لکھنؤ کی تھیں، اسی لیے ان کی زبان رہن سہن آج بھی ویسا ہی طرح دار اور رکھ رکھاؤ والا تھا۔ سکندر مرزا کے مخصوص انداز میں گلا کھنکارنے کی آواز آ گئی۔ وہ دروازے پر آ کر اس طرح اپنی آمد کی اطلاع دیا کرتے تھے اور اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ رہا ہو۔ بابا کے ساتھ ان کے قریبی دوست معین انکل، منجلے ماموں رفیق مرزا یعنی نایاب کے والد بطور گواہ کے موجود تھے۔ معین الدین انکل سکندر مرزا کی طرف سے اور رفیق مرزا احمد حسن کی طرف سے تھے۔ بیٹی، میں تمہارا باپ تم سے احمد حسن کے ساتھ نکاح کی اجازت مانگتا ہوں۔ کہو اجازت ہے؟ سکندر مرزا نے روشان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ اس کپکپاہٹ میں روشان کی ضدی طبیعت کی طرف سے ہلکا سا خوف اور اکلوتی بیٹی کی جدائی کا غم دونوں شامل تھے۔ اس خودسر کا جی چاہا کہہ دے بابا نہیں، آپ کو اس نکاح کی اجازت نہیں دے سکتی، مگر اس کے اندر جانے کس نے ایک بھاری سل رکھتی تھی جس کے نیچے اس کا دل اور زبان دونوں دب کر رہ گئے تھے۔ بٹیا بولو نا۔ آپا کا چہرہ زرد ہونے لگا۔ وہ جھانک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگیں، وہاں سوائے آنسوؤں کے کچھ نہ تھا۔ بیٹی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ دوبارہ بولے۔ اس بار ان کی آواز کسی کنویں سے آ رہی تھی۔ بابا، بس وہ اتنا ہی کہہ سکی اور موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ خدا میری بیٹی کو خوش رکھے۔ انہیں کچھ حوصلہ ہوا، پھر باقاعدہ نکاح کی رسم ہونے لگی۔ 3 بار اس سے بآواز بلند پوچھا گیا۔ دل نے ہر بار رو رو کر کہا کہ نہیں کہہ دے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ خدا جانے کس انجانی طاقت نے اس کا سر اقرار میں ہلا دیا۔ خدا جانے کس طرح اس نے آنسوؤں کی دھن میں کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، ایک شور اٹھا جس میں اس کے اندر دھاڑے مارتی لڑکی کی آواز سے دب گئی۔ آنکھوں سے ایک سیلاب اور لبوں سے ہچکیاں جاری تھی اور اندر سے اس کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ لیکن باہر کھڑی آپا اور اماں کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھی اب قدرے مطمئن تھیں اور سکھ کا سانس لے رہی تھیں، کیونکہ سب سے بڑا مرحلہ طے ہو چکا تھا۔
اس کے نکاح کو 3 روز گزر چکے تھے، مگر اس کے آنسو ابھی تک نہ تھم رہے تھے۔ ہر وقت کا ہنسنا کہیں گم ہو گیا تھا اور سارا دن بلا وجہ چلتی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ لیکن اس بات کا نوٹس سوائے آپا کے کسی نے نہ لیا تھا۔ بس وہی اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ گھر میں چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ نایاب رخصتی تک وہیں اس کے پاس آ گئی تھی۔ دریا اور رابعہ بھی ہر روز یونیورسٹی سے سیدھی اسی کی طرف آ جاتی تھی اور رات کو نایاب ڈرائیور کے ساتھ جا کر انہیں چھوڑ آتی تھی۔ شاپنگ، بازار کے چکر، شادی بیاہ کے گیت، بہت رونق ہو گئی تھی۔ مگر اس نے تو ہر چیز کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، کسی چیز میں شامل نہ ہوتی تھی۔ شاپنگ بھی نایاب اور اماں کر رہی تھیں، سب اسے کہہ کہہ کر تھک گئی تھی، مگر وہ ہرگز ان کے ساتھ نہ جاتی، بس ہر وقت سر درد کا کہہ کر منہ لپیٹ کر پڑی رہتی تھی۔ آپا اس کے ساتھ ساتھ تھیں، کبھی چائے بنا کر دے رہی ہیں، کبھی دوا پلا رہی ہیں، کبھی نہار منہ بادام چھیل کر دے رہی ہیں۔ وہ اسے بہت سمجھاتی تھی مگر وہ کسی بات کا اثر نہ لیتی تھی۔ وہ ایک انا پرست لڑکی تھی۔ احمد حسن کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا اور اب وہ کسی قیمت پر جھکنا نہ چاہتی تھی۔ اس نے اپنے والدین کا باقاعدہ بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اب نہ وہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگاتی اور نہ اماں کی گود میں سر رکھ کر کسی بات کو منواتی۔ ماہرہ اس کی لندن والی بڑی نند کا نام تھا۔ وہ بہت گوری چٹی اور خوبصورت خاتون تھی۔ طاہرہ آسٹریلیا والی منجلی نند، وہ بھی انتہائی سمارٹ اور پرکشش شخصیت کی مالک تھیں۔ ان دونوں کے بچے بھی بہت پیارے اور تمیزدار تھے۔ ماہرہ کی 2 بیٹیاں عیشا اور حنان اور ایک بیٹا عمیر تھا۔ تینوں ہی بڑے تھے۔ دونوں بیٹیاں سینئر کیمبرج کر رہی تھیں جبکہ بیٹا کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ طاہرہ کا البتہ ایک ہی بیٹا سائم تھا جس کی عمر 14 برس تھی اور وہ خاصا شرارتی لڑکا تھا۔ آج دونوں فیملیز ان کے گھر ڈنر پر مدعو تھیں۔ گھر میں بالکل شادی کے دن کا سما تھا۔ خوب شور شرابہ برپا تھا۔ سائرہ اور طاہرہ سے روشان کی ملاقات بچپن میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد روشان کے ماموں عبد الرحمن پاکستان سے انگلینڈ چلے گئے اور پھر مستقل وہیں کے ہو کر رہیں۔ وہیں پر ان کے بچوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور وہیں پر مسلمان گھرانوں میں اچھے رشتے دیکھ کر ماہرہ اور طاہرہ کی شادیاں کر دی گئیں۔ احمد حسن ان دونوں سے چھوٹا تھا اور اسے تعلیم سے گہرا شغف تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً پاکستان بھی آتا رہتا تھا اور ہر بار وہ روشان کے گھر ہی ٹھہرتا تھا۔ اسے اپنی پھپھو سے گہری محبت تھی۔ پاکستان سے دور رہنے کے باوجود اس کے دل میں پاکستان کی محبت رچی بسی ہوئی تھی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں جب عبد الرحمن اور ان کی اہلیہ چل بسے تب احمد حسن کا جی لندن سے بالکل ہی اچاٹ ہو گیا اور وہ اپنی سرجری کی تعلیم کے لیے امریکہ روانہ ہو گیا۔ وہاں سے وہ اپنی پھپھو کو باقاعدگی سے خط بھی لکھتا اور ٹیلی فون پر بھی رابطہ رکھتا تھا۔ اس نے روشان کو پسند کیا تو پھپھو سے کہہ دیا اور وہ تو جیسے اپنی دلی مراد بر آنے پر نہال ہو گئیں۔ وہ تو خود یہی چاہتی تھی۔ ایک تو احمد حسن بچپن ہی سے انہیں پیارا لگتا تھا اور اب اس قدر لائق اور قابل سرجن تھا۔ شہرت، دولت، محبت، اخلاق اور شخصیت، ہر چیز میں وہ مکمل انسان تھا۔ اگر ایک اعتراض تھا تو وہ روشان اور اس کی عمروں کا خاصا فرق تھا جس کی وجہ سے روشان کو احمد حسن سے چڑ تھی۔ حالانکہ بیگم سکندر مرزا جانتی تھی کہ روشان جیسی لڑکی کو سوائے احمد حسن کے اور کوئی نہ تو خوش رکھ سکے گا نہ ہینڈل کر سکے گا۔ او گاڈ ماما، احمد ماما کی دلہن کس قدر سویٹ اور پریٹی ہے۔ عیشا اور حنان دونوں روشان کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ مامی، آپ تو بہت چارمنگ ہیں اور آپ کے بال، اف ماما دیکھیں نا، مامی کے بال کس قدر لمبے اور بیوٹیفل ہیں۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھیں۔ اور حنان، ان کے ہاتھ تو دیکھو۔ عیشا اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ احمد ماما بہت لکی ہیں، ریئلی، وہ جیسا بتایا کرتے تھے آپ تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وہ دونوں اسے بتا رہی تھیں کہ ان کے ماما نے کئی بار انہیں بتایا تھا کہ ان کی کزن روشان بہت خوبصورت ہے اور انہیں بہت پسند ہے۔ ان کی اپنے ماما سے بہت دوستی تھی۔ بس کرے بجیا، آپ کیا نظر لگائیں گی انہیں؟ طاہرہ کا بیٹا سائم انہیں بار بار ٹوک رہا تھا۔ آپ خاموش رہیں جی، یہ ہم لڑکیوں کا معاملہ ہے، حنان نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ ان سب کے درمیان اتنی گہری محبت دیکھ کر روشان کو حیرت ہو رہی تھی۔ وہ سب اتنی روانی سے اور اتنی اچھی اردو بول رہے تھے کہ بالکل نہ لگتا تھا کہ وہ پاکستان نہیں رہتے اور پہلی بار پاکستان آئے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے تو روشان بھی سب کچھ بھول گئی تھی اور اتنے پیار کرنے والے لوگوں سے مل کر خوش ہو رہی تھی۔ اتنی محبتیں، اپنی اتنی تعریفیں سننا اسے اچھا لگ رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اور تو اور شرم بھی جانے کہاں سے اس کے چہرے کو لال کر رہی تھی اور بار بار اپنی تعریف پر اس کی آنکھیں جھک جاتی تھی۔ رات گئے تک وہ سب اس کے پاس رہے۔ ماہرہ اور طاہرہ نے جیب بھر کے اپنی بھابھی اور پھپھی زاد بہن کو پیار کیا، اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ وہ اس کے لیے بہت سے تحفے بھی لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں اور آج روشان نے بھی بلا جھجک تصویریں بنوا لی کیونکہ آج احمد حسن ان کے ساتھ نہ آیا تھا۔ وہ اپنے اسپتال کے سلسلے میں کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے روشان کو آج سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ان سب کو رخصت کرنے دروازے تک بھی گئی
جسے دیکھ کر آپا اور اماں دونوں کے چہروں پر اطمینان کی لہر نظر آئی۔ عمیر ڈھولک بجا رہا تھا، سائم اس کے سر اور تال کو سجانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عیشا اور حنان نے ڈفریاں تھام رکھی تھیں۔ طاہرہ اور مائرہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آواز ملا ملا کر گا رہی تھیں۔ دلہا کے گھر سے بس یہی افراد مہندی لے کر آئے تھے، باقی نایاب اور اس کی دونوں چھوٹی بہنیں، روشان کی تینوں سہیلیاں تھیں۔ بس یہی رونق تھی مہندی کی۔ احمد حسن کے خیال میں یہ ساری رسمیں فضول تھیں اور وہ ان کے خلاف تھا، اس لیے اس نے کوئی بڑا فنکشن نہ کرنے دیا تھا۔ ویسے بھی ان کا خاندان تھا ہی کتنا بڑا۔ روشان کے ابو سکندر مرزا ویسے ہی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے ددھیال کی طرف سے روشان ہمیشہ ترستی ہی رہی تھی۔ ننھیال میں اس کے صرف 2 ماموں تھے، ان میں سے اب ایک ماموں اور ممانی یعنی احمد حسن کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اب صرف نایاب کے ابو امی بچے تھے، یا پھر یہ چند کزن۔ ویسے بھی باقی ملنے جلنے والے اور دور کے رشتہ دار سب اگلے روز رخصتی کے ڈنر پر مدعو تھے۔ مہندی کا یہ فنکشن تو بس گھر کے لوگوں نے ضد کر کے منعقد کیا تھا۔ مائرہ اور طاہرہ نے روشان کو موتیے کے پھولوں کا زیور پہنایا۔ پیلا جوڑا اور سبز دوپٹہ وہ اسے مائیوں والے روز پہنا گئی تھیں اور تاکید کرتی تھی کہ اب وہ یہ کپڑے رخصتی کا جوڑا پہنے تو ہی اتارے۔ ان کے خالص مشرق کی خیال میں اس طرح لڑکی پر بہت روپ آتا ہے۔ مہندی کی رسم ادا کی گئی، سب لڑکی اور لڑکیوں نے اسے مہندی لگائی، مٹھائی کھلائی اور بعد میں ایک دوسرے کے شاندار کپڑوں کا مہندی لگا لگا کر بیڑا غرق کیا۔ خوب ہلا گلا کیا۔ رابعہ اور دریا بھی ان سب سے اس طرح گل مل چکی تھی جیسے برسوں سے جانتی ہوں۔ ان سب نے مل کر رات گئے تک خوب گانے گائے اور شور مچایا۔ سائم اور عمیر انہیں بھی بجیا بجیا کہتے خوب انجوائے کرتے رہے۔ رات کا 1 بج گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ بعد میں عیشا اور حنان تو وہیں رہ گئیں، جبکہ سائم اور عمیر کو مجبوراً اپنی ماں کے ساتھ جانا پڑا کیونکہ ان کے ماما انہیں لینے آ چکے تھے اور جلدی چلنے کو کہہ رہے تھے۔ وہ منہ بسورتے چلے گئے۔ یہ زیادتی ہے عیشا اور حنان، تم لوگ لڑکے والی ہو اور یہیں دھرنا مارے بیٹھی ہو۔ رابعہ نے انہیں چائے سرو کرتے ہوئے کہا۔ آپا ان کے لیے گرم گرم چائے بنا کر لائی تھیں اور وہ سب بے تکلف انداز میں پلنگ پر چڑھی بیٹھی تھیں۔ کیوں یہ ہماری نانو کا گھر ہے نا نانو؟ حنان نے پیار بھرے انداز میں بیگم سکندر مرزا کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کیوں نہیں؟ انہوں نے جھٹ اس کا ماتھا چوما۔ لیکن تم یہاں رہی کیوں ہو؟ جا کر کل کے لیے تیاری کرتی۔ نایاب نے بھی انہیں چھیڑا۔ ہماری مرضی، بس ہم اپنی مامی کے پاس رہے ہیں۔ عیشا روشان سے لپٹ گئی۔ مامی؟ رابعہ اور دریا نے ذرا کھینچ کر دہرایا اور روشان کو شرارت سے دیکھنے لگی۔ عیشا تم لوگ مجھے کچھ اور کہہ لیا کرو، یہ مامی مت کہا کرو۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ کیوں؟ ہمارے ایک ہی تو ماما ہے، ان کی دلہن کو ہم مامی ہی کہیں گے۔ بھائی ہمیں اچھا لگتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے کیا؟ وہ دونوں اتنی محبت سے اس سے پوچھ رہی تھی کہ انکار میں سر ہلانے کے سوا وہ کچھ اور نہ کہہ سکی، جس پر نایاب، رابعہ اور دریا تینوں ہنسنے لگیں۔ پھر تمام رات ان تینوں نے مل کر روشان کی خوب گت بنائی، زبردستی اسے پکڑ لیا، خوب اپٹن ملا، پھر دونوں ہاتھوں اور پیروں پر انتہائی خوبصورت ڈیزائن کی مہندی لگائی۔ اس تمام عرصے میں روشان منع کرتی رہی اور عیشا اور حنان ان تینوں کے ساتھ مل کر اپنا اپنا کام کرتی رہیں۔ آپا ان پیٹوؤں کے کھانے کے لیے کبھی کچھ گرم کر کے لاتی اور کبھی کچھ۔ عیشا اور حنان نے بھی بڑے شوق سے دریا سے مہندی لگوائی۔ صبح فجر کی اذان ہو گئی، تب نماز پڑھ کر وہ سب لیٹیں، وہ بھی آپا کے بار بار ڈانٹنے پر کہ بے آرامی سے بیمار پڑ جاؤ گی۔ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ روشان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ اگلا تمام دن بھی مصروف گزرا۔ شام کے 4 بجے وہ تینوں روشان کو بیوٹی پارلر لے گئیں، حالانکہ وہ خود گھر پر بہت اچھا تیار کر لیتی تھیں، مگر نایاب نے کہا کہ پارلر میں زیادہ سہولت رہے گی۔ نایاب کا اپنا بہت بڑا بیوٹی پارلر تھا اور وہ ایک ماہر بیوٹیشن تھی، کچھ اس کی مہارت، کچھ روشان کا حسن اور کچھ تیار کرتے وقت نایاب کی محبت اور گہری دلچسپی کے ساتھ نکلتی دلی دعائیں۔ وہ تو واقعی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، نظر لگ جانے کی حد تک حسین۔ لو بھائی نایاب، آج ہم تمہیں واقعی مان گئے کہ تم ایک ماہر بیوٹیشن ہو۔ رابعہ اور دریا نے نایاب کی تعریف کی۔ شکریہ جناب، یوں ہی تو شہر بھر میں ہمارے چرچے نہیں۔ وہ فخر سے مسکرائی۔ بس ہم دونوں کی ایڈوانس بکنگ کر لو ابھی سے، پھر جانے تمہارے پاس وقت نہ ہو۔ تم دلہن بننے کے سامان تو کرو، ہم تو تیار ہی ملیں گے سجانے کو۔ شکریہ۔ اچھا ایسا کرو کہ ایک سیاہ تل لگا دو اس کے کان کے پیچھے، جیسے بچپن میں امیاں لگاتی ہیں اپنے بچوں کو بد نظر سے بچانے کے لیے۔ دریا نے خود ہی آگے بڑھ کر کاجل سے ایک نشان اس کے کان کے پیچھے لگا دیا۔ روشان خود اپنا یہ روپ دیکھ کر دنگ تھی، ساتھ ہی خوش بھی، مگر جیسے ہی اسے خیال آیا کہ وہ احمد حسن کے لیے بن سنور رہی ہے، ایک سیاہ سایہ سا اس کے چہرے پر لہرا گیا۔
ماشاء اللہ، دلہن تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ دلہا بھی بہت ہینڈسم ہے، سنا ہے بہت بڑا سرجن ہے، امریکہ میں رہتا ہے، دولت مند بھی ہے۔ دلہن تو قیامت لگ رہی ہے۔ خدا نے حسن بھی دل کھول کر دیا ہے۔ اسٹیج پر بیٹھی روشان کے کانوں میں لوگوں کی سرگوشیاں اور تعریفیں رس گھول رہی تھیں۔ پھر انہی میں سے کوئی بولا، دلہن بہت حسین ہے، مگر دلہا تو بس سو ہے۔ دلہا سانولا ہے، اور سنا ہے عمر کا بھی بہت بڑا ہے دلہن سے۔ بھائی ماں باپ نے قابلیت اور دولت بھی تو دیکھی ہوگی۔ اس کے چاروں جانب سرسراتی آوازیں آگ کی لپیٹیں بن کر اس کا تن من جلانے لگی۔ اسے اپنا حسن بھی خاک ہوتا نظر آنے لگا۔ اس سے آگے وہ کچھ اور سن سکی نہ دیکھ سکی، بس اس کے کانوں میں تو جیسے کسی نے لاوا انٹیل دیا تھا۔ حالانکہ زیادہ تر لوگ ان کی جوڑی کو سراہ ہی رہے تھے۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بس پھر اسے کچھ خبر نہ رہی کہ مووی والے نے اسے کس کس طرح فوکس کیا، کیمرے کے کتنے فلیش اس پر چمکتے اس کے حسن کو محفوظ کرتے رہے۔ جوتا چھپائی کی رسم پر نایاب، دریا اور رابعہ نے احمد حسن کو کس قدر تنگ کیا، کیا چھیڑ چھاڑ ہوئی، اسے کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ اس کے اندر تو ایک جنگ جاری تھی کہ وہ کسی بھی طرح احمد حسن کو اپنا شوہر اور مجازی خدا تسلیم نہیں کرے گی۔ چلو بھائی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ رخصتی کا شور ہونے لگا۔ مائرہ آپا کی آواز اس کے کانوں میں کسی عذاب کی وعید بن کر اتری۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اماں اور ابا نے اسے گلے لگا کر ڈھیروں آنسو بہائے۔ اس کی جدائی پر ان کا برا حال تھا۔ دریا رابعہ نایاب کی بھیگی پلکوں پر اس کے لیے ہزاروں دعائیں تھی۔ قرآن پاک کے سائے میں آپا کی باہوں میں اپنا بوجھ ان کے کندھوں پر دیے وہ بابل کا گھر چھوڑ کر چل دی، اور دل میں اپنے اماں بابا کے لیے ملال اور رنج بھر کے لے گئی۔ بابل کی دہلیز پار کرتے ہوئے بھی اس کا دل چیخ رہا تھا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں کبھی اس شادی کو تسلیم نہیں کروں گی۔ پورا کمرہ تازہ سرخ گلابوں کی دل فریب خوشبو میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک سحر آفری مہک ماحول کو بہت ہی رومانوی اور سحر انگیز بنا رہی تھی۔ اس کی چاروں جانب پھول ہی پھول تھے، سرخ گلاب اور موتیا۔ بستر پر اس کے قدموں میں اس کے ارد گرد بکھرے تھے، اور ان کے درمیان وہ خود ایک کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ سائم اور عمیر نے ابھی ضد کر کے مختلف پوز بنوا کر اس کی ڈھیروں تصویریں بنائی تھیں۔ حنان اور عیشا کی گدگداتی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ مائرہ آپا اور طاہرہ آپا بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی، اور کونے میں قرآن پاک پڑھ پڑھ کر دم کرتی آپا۔ کس قدر اہم تھی وہ آج کے دن، کس قدر محبتی تھی اس کے دامن میں، مگر اس کا دل پھر بھی جل رہا تھا۔ ڈھیروں آنسو تھے اس کی آنکھوں میں جو برف ہو گئے تھے، اور اس کا اندر جیسے ہر احساس سے آری ایک پتھر بن گیا تھا۔ چلو بھائی بچوں چلو، اب بہت دیر ہو گئی، اٹھو آرام کرنے دو مامی کو۔ مائرہ آپا نے زبردستی بچوں کو اٹھانا چاہا۔ امی صاف کہیں نا کہ ماما بے چین ہو رہی ہیں۔ عمیر نے ماں کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ماما کو چھیڑا۔ شرارتی کہیں کے، انہوں نے ایک دھب بیٹے کے لگائی۔ بھائی بے چین کیوں نہ ہو، اللہ نے پریوں جیسی بیوی دے دی ہے۔ سائم بھی بولا، میں نے تو سوچ لیا ہے اور فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ کیا کیا؟ حنان اور عیشا نے بے چینی سے پوچھا۔ کہ شادی کروں گا تو مامی جیسی لڑکی سے، ورنہ کنوارا ہی مر جاؤں گا۔ سائم نے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سرداب بھری تو سب ہنسنے لگے۔ بہت شریر ہو گئے ہو تم دونوں۔ احمد حسن نے اپنے دونوں بھانجوں کو کان سے پکڑا اور باہر نکال دیا۔ آپا نے دم کیا ہوا پانی زبردستی روشی کو پلایا، اس پر پھونکے ماری اور مسکراتے ہوئے اس کے کان میں بولی، بیٹا قدرت کے فیصلوں کو دل سے قبول کرنے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ اپنے دل کے دروازے کھول دو اور زندگی کو خوبصورتی سے اندر داخل ہونے دو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے۔ طاہرہ آپا نے اس کا ماتھا چوم کر کہا، بڑی خوش نصیب ہو روشی تم، کہ تمہیں احمد حسن جیسا شوہر نصیب ہو رہا ہے۔ اسے خدا کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر قبول کرنا، تمہارا دامن خوشیوں سے بھر جائے گا۔ سب لوگ چلے گئے، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بس دو ہی چیزوں کی موجودگی اپنا پتہ دے رہی تھی، ایک تو سرسراتی ہوئی اسے چھیڑتی سرگوشیاں کرتی خوشبو، اور دوسرا دھک دھک کرتا اس کا دل۔ اس کے کان کسی آہٹ کے منتظر تھے، عجیب گھبراہٹ اس پر طاری تھی۔ کیا میں ہار جاؤں گی؟ کیا آج احمد حسن مجھ سے جیت جائے گا؟ وہ جسے میں نے کبھی نہ چاہا، کیا اسے میں آج قبول کر لوں گی؟ اتنی آسانی سے اس کی ہو جاؤں گی؟ میری ضد میری انا مر جائے گی؟ اس کے اندر سے آوازیں آنے لگیں، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، وہ کبھی بھی مجھے جیت نہ پائے گا، مجھے پا کر بھی وہ مجھے حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ میں نے اسے قبول نہیں کیا، وہ مجھے چھو بھی نہیں سکتا۔ اس کا خود سر دل بولا۔ ایک غرور کے ساتھ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے جائے نماز پر بیٹھا وہ دعائیں مانگ رہا تھا۔ صرف ایک لمحے کو اس کی نظر اس کے سراپے سے ٹکرائی تو دل ڈوبنے لگا، ایک خوف سا اندر اترنے لگا۔ دوبارہ اس کی نظر جھک گئی،
دل تھا کہ لگ رہا تھا سینہ چیر کے باہر نکل آئے گا۔ چند لمحوں کے بعد ہلکی سی آہٹ ہوئی تو لگا جیسے اس کے قدم اس کا دل روند رہے ہوں۔ دم گھٹنے لگا اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ ایک اور خوشبو نے اس کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیا، موتیا اور گلاب سے بھی زیادہ سحر انگیز اور ہوش بھلا دینے والی خوشبو۔ یہ کیسی خوشبو ہے؟ کس پرفیوم کی ہے؟ مگر وہ تو کسی بھی پرفیوم کی مہک تھی نہ کسی پھول کی۔ وہ تو ایک عجیب سی خوشبو تھی جس کا سراپا بھی تھا، جو سانسیں بھی لے رہی تھی اور کچھ کہہ بھی رہی تھی، گنگناتی ہوئی، اسے دنیا سے دور کہیں لے جانے والی خوشبو۔ یہ کیا اس کا ہاتھ خوشبو کے ہاتھ میں تھا؟ اس کی سانسوں میں الجھتی ہوئی، دل کے راستے سے روح کو اسیر کرتی، وہ تو اس کے اندر گھستی چلی آ رہی تھی۔ روشان، روشی۔ خوشبو نے اس کا نام لیا اور گھبراہٹ سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میری روشی۔ خوشبو سے ایک تپش نے سر اٹھایا، اس سے پہلے کہ اس کا تن من خاکستر ہوتا۔ قداور بدھ جس کا نام انا اور خودسری تھا، پاش پاش ہوتا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور وہ سچ مچ اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ روشی، روشان، پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ گرم گرم ہاتھ اس کے گال تھپ تھپا رہے تھے، اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ آنکھوں کو سختی سے بھینچتی ہوئی اور اپنا گھومتا ہوا سر ہاتھوں میں جکڑے بیٹھی تھی۔ پھر کوئی کس قدر محبت سے بے قرار ہو کر پکارتا رہا، مگر اس نے نگاہ تک نہ اٹھائی۔ اس کا سر اپنی گود میں لیے کوئی کتنی دیر تک اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے مسیحائی کرتا رہا۔ پھر کس نے ایک ٹیبلٹ پانی سے زبردستی کھلائی اور سکون کے لیے انجیکشن لگا کر لٹا دیا، تو وہ جو پہلے ہی غافل تھی اور غافل ہو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سامنے ہی آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ روشی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، فوراً بے تابی سے آگے بڑھا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گردن کو اقرار میں ہلا دیا، مطلب تھا کہ اب ٹھیک ہے، شکر ہے خدا کا، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ اس نے سہارا دے کر اس کی گردن کے نیچے ایک تکیہ اور رکھ دیا۔ وہ حیرت سے گھبرائی سی اپنے سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا تمام بھاری زیور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا، بھاری کام والا دوپٹہ سائڈ ٹیبل پر بڑے سلیقے سے طے کر کے رکھ دیا گیا تھا، البتہ عروسی جوڑا ابھی اس کے بدن پر اسی طرح تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ اس نے دل سے سوچا۔ دراصل تمہاری طبیعت شاید سارے دن کی تھکن کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا، اور یہ سب بھاری بھرکم لوازمات میں نے تمہیں ایزی کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ اس نے اس کے دل کی بات جانتے ہوئے خود ہی بات بنا دی، جسے سن کر وہ گھبرا گئی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا، اسے پسینہ آنے لگا۔ اسے اپنے بھاری لہنگے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم چینج کر لو، مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اس نے اس کا مطلب جانتے ہوئے اسے لباس تبدیل کرنے کو کہا اور خود کونے میں جائے نماز بچھا کر فجر کی نماز ادا کی۔ یہ شخص کیا ہے؟ اس کے اندر سے ایک آواز ابھری۔ ہاں، بنتا ہے خواہ مخواہ نخرے اٹھائے گا۔ فوراً ہی اس کا سرکش دل چلایا اور وہ بنا کچھ سوچے اپنے اندر کی اس کمزور سی آواز کو دباتی باتھ روم میں چلی گئی۔ وہاں اس کے لیے ایک ہلکا پھلکا رات کو پہننے کا سوٹ پہلے سے لٹکا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کس قدر خوبصورت باتھ روم تھا، کسی بہت ہی اعلیٰ ذوق کا آئینہ دار۔ وہ اس کے ذوق کو داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ روشی، یہ تمہاری امانت ہے میرے پاس۔ وہ خاموش بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی جب وہ قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کر اس کے قریب آ گیا۔ بیڈ پر ایک سائڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک مخملی ڈبہ کھولا۔ اگر اجازت ہو تو میں پہنا دوں؟ ایک بہت ہی خوبصورت سونے کی چین میں بالکل نازک سا لٹکتا ہوا ڈائمنڈ انتہائی نفیس اور پیارا لگ رہا تھا۔ اسے وہ بہت اچھا تو لگا، لیکن پھر احمد حسن کا تحفہ سوچ کر وہ چپ رہی اور احمد حسن نے آگے بڑھ کر وہ چین اس کی گلے میں ڈال دی۔ یہ میں نے لندن سے اس وقت خریدا تھا جب میں پاکستان آ کر پہلی بار واپس لندن گیا تھا۔ پتہ ہے کیوں خریدا تھا؟ وہ خود ہی بڑے جذب کے عالم میں بولے جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں دیکھا تو تم بہت اچھی لگی تھی مجھے۔ پہلے کبھی میں نے اس انداز میں نہیں سوچا تھا، مگر تمہیں دیکھتے ہی میں تو جیسے تمہارا اسیر ہی ہو گیا، اور ایک دم ڈھیر سارے خواب میری آنکھوں میں خود بخود اتر آئے، اور یہ تمہارے نام کا پہلا حرف میں نے اسی دن کے لیے خرید لیا۔ تمہیں پسند آیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، مسکراتا ہوا گہری گہری آنکھوں سے تکتا۔ وہ اسے اچھا نہ لگا، اس کے سانولے چہرے پر گہری سیاہ مونچھیں بھی اسے کچھ عجیب ہی لگ رہی تھی۔ اس نے پھر سے اپنی کن پٹیاں دمانا شروع کر دی، جیسے سر میں شدید درد ہو رہا ہو۔ کیا ابھی تک سر میں درد ہے؟ وہ سب کچھ بھول کر دوبارہ مسیحائی میں لگ گیا۔ اس نے جواباً اقرار میں سر ہلا دیا اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی، جس کا صاف مطلب تھا کہ اب وہ کوئی بات نہ کرے اور نہ ہی اسے ڈسٹرب کرے۔ تم آرام کرو، میں چائے بنوا کر بھیجتا ہوں۔ توبہ ہے، یہ پاکستان میں تو بیچاری دلہن کا بہت برا حشر کرتے ہیں۔ سارا دن اور رات گئے تک
بت بنا کر بٹھائے رکھتے ہیں۔ وہ پاکستانی رسم و رواج کو برا بھلا کہتا باہر چلا گیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اگلے روز آرام کا دن تھا، ولیمہ ایک دن بعد تھا۔ وہ بھی احمد حسن کا اصرار تھا کہ کم از کم ایک دن درمیان میں آرام کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ صبح اماں اور اس کے بے حد چاہنے والے بابا اس کا ناشتہ لے کر آ گئے۔ وہ بھاگ کر اپنے بابا سے جا لگی اور ان کے سینے سے سر لگا کر اس نے وہ تمام آنسو بہا ڈالے جو رات سے اس کی آنکھوں میں جمع تھے۔ اس کے بابا کی خود آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، وہ بار بار اس کا ماتھا چوم رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے۔ اماں نے بھی اسے جی بھر کے پیار کیا، پھر سب نے ساتھ ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتے کی میز پر سائم اور عمیر نے روشان کو خوب تنگ کیا۔ اس کے دائیں بائیں بیٹھی حنان اور عیشا بار بار اس کے کانوں میں خسر پسر کر رہی تھی، جس پر وہ بغیر کسی جذبات کے بھی مسکرا پڑتی اور اس کی آنکھیں جھک جاتی تھی۔ اس روز بھی سائم اور عمیر نے خوب فوٹوگرافی کی۔ دوپہر سے کچھ پہلے اس کی اماں اور بابا چلے گئے۔ ماہرہ اور طاہرہ آپا دریا وغیرہ کی طرف چلی گئیں۔ ان کے ماموں ممانی کب سے انہیں بلا رہے تھے۔ اگلے روز روشی کا ولیمہ سبزہ زار میں ہونا تھا، اس لیے انتظامات کا سب درد سر انہی کے ذمہ تھا۔ وہ چاروں بھی اپنی ماں کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے دراصل جان بوجھ کر بھی ایسا کیا تھا تاکہ اس کے ماموں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں۔ احمد حسن ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے قریبی مسجد میں چلے گئے تو روشان نے اپنے کمرے میں آ کر سکھ کا سانس لیا۔ آپا مجھے اچھی سی چائے پلاتے، میرے سر میں بہت درد ہے، وہ اپنی کن پٹیاں دباتے کہہ رہی تھی۔ خیریت تو ہے منی جان؟ وہ قریب آ کر غور سے اس کا چہرہ تکنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں خاص چبھن سی تھی۔ روشان گھبرا گئی۔ آپا پلیز، اس نے ٹالنا چاہا۔ روشی اب خدا کے فیصلے کو تسلیم کر لو میری جان، ورنہ زندگی میں بہت کچھ کھو دو گی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے وہ سب جانتی ہوں، اور آپا کچن کی طرف جاتی ہوئی سوچ رہی تھیں کہ یہ لڑکی جو دلہن تو بن گئی ہے مگر دلہنوں والا کوئی روپ نہیں ہے۔ خدا خیر کرے، جانے کیا کرے گی، اور بیچارہ احمد حسن، مالکوں نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ۔ وہ دکھی سی ہو گئی تھی۔ چائے بنا کر جب وہ واپس روشی کے کمرے میں آئی تو احمد حسن نماز پڑھ کر آ چکا تھا اور سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں البتہ روشی پر ہی جمی تھی جو سامنے اپنے بستر پر سو رہی تھی، حالانکہ آپا جانتی تھی کہ وہ سو نہیں رہی، احمد حسن سے اپنا دامن بچا رہی ہے۔ سامنے ہی سونی سونی سیج اور اس مرجھائے ہوئے اداس گلاب رات کی سب کہانی بغیر پوچھے بتا رہے تھے۔ آئیے آئیے آپا۔ انہیں چائے کی ٹرے تھامے دے کر احمد حسن اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لائے مجھے دے چائے، روشی تو سو رہی ہے، شاید تھک گئی ہے، اور ہاں اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں۔ اس نے ٹرے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ جائیں آپ بھی آرام کریں، آپ بھی تو تھک گئی ہوں گی۔ روشی اٹھے گی تو میں چائے بنا لوں گا۔ تھینک یو، اللہ خوش رکھے، عمر دراز کرے بیٹا۔ وہ اس قدر خوش اخلاق اور محبت سے پیش آنے والے احمد حسن سے بہت متاثر تھیں۔ روشی بٹیا، اتنے نیک انسان کو ستا کر تم اچھا نہیں کر رہی، وہ دل ہی دل میں روشی کو سمجھا رہی تھی۔ احمد حسن عصر کی اذان تک وہیں بیٹھا اسے خاموشی سے تکتا رہا، اور وہ زبردستی آنکھیں موندے پڑی رہی، یہاں تک کہ وہ عصر کی نماز کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔ تب اس نے اٹھ کر چائے گرم کروائی، ایک پیالی چائے جلدی جلدی حلق سے انڈیلی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ رات کو سب نے ضد کی کہ ماما انہیں باربیکیو لے چلیں، تو وہ سب لوگ تیار ہو کر وہاں چلے گئے۔ اس نے گرین کلر کا خوبصورت موتیوں کے کام والا انگرکھا پہن رکھا تھا اور بس ہلکا سا میک اپ کر لیا تھا۔ اس پر بھی احمد حسن نے جی بھر کے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ ان سب میں یوں گھل مل گئی تھی جیسے وہ ان کی پرانی دوست ہو، اور ان کے درمیان اسے احمد حسن کی موجودگی سے اتنی گھبراہٹ بھی نہ ہو رہی تھی، کہیں سے لگ نہ رہا تھا کہ وہ ایک دن کی دلہن ہے۔ ویسے بھی وہ اچھے خاصے ایڈوانس اور یورپ کے رہنے والے تھے، اس لیے کسی نے یہ محسوس نہ کیا کہ ایک دن پرانی دلہن بار بار شرم سے چہرہ جھکانے کی بجائے ان سب کے ساتھ کھل کر قہقہے لگا رہی ہے۔ گھر جانے سے پہلے انہوں نے ہلکی پھلکی شاپنگ بھی کی، سب نے اسے خوبصورت تحفے اس کی پسند سے خرید کر دیے، یہ کہہ کر کہ اس کی شادی کے تحفے ہیں۔ پھر ڈنر کے بعد واپسی پر آئس کریم کھائی گئی۔ بہت زیادہ تھکن ہو گئی تھی، لہٰذا آتے ہی سب شب بخیر کہہ کر اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے، جس پر وہ اور پریشان ہو گئی۔ احمد حسن باتھ روم میں چلا گیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اب کیا کرے۔ یا اللہ، میں کیا کروں، اب کس طرح بچوں گی اس شخص سے، کب تک بہانے کروں گی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی، کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگی جس سے اس کی جان چھوٹ جائے، کم از کم آج کے دن اور وہ اس سے دور رہ سکے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ اور پریشان ہو گئی۔ روشی کیا ہوا؟ وہ اسے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، بوجھل سی ہو رہی ہے۔ وہ بہانہ بناتی باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ قے کر کے ہلکان ہونے لگی۔ روشی، وہ پیچھے ہی باتھ روم میں آ گیا۔ آپ چلیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے پہلی بار اسے مخاطب کیا۔ نہیں نہیں، وہ اس کا ماتھا پکڑ کر کنپٹیاں سہلانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔
دیکھا طبیعت خراب ہو گئی نا، اتنا لیمو چھڑک کے اور اتنا مسالہ ڈال کر تم کھا رہی تھی، پھر ٹھنڈ میں کوک اور آئس کریم بھی کھائی، الٹا سیدھا کھاؤ گی تو معدہ خراب ہی ہوگا۔ خدا جانے تم آج کل کی لڑکیوں کو یہ سب کیوں پسند ہے۔ وہ اسے ڈانٹتا جا رہا تھا مگر اس کی پریشانی ڈانٹ پر حاوی تھی۔ لیٹو یہاں اور کمبل مت اتارنا اوپر سے، میں دوا لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے بستر پر لٹا کر کمبل اس کے اوپر ڈال کر دوا لینے چلا گیا اور وہ دل ہی دل میں اپنی ترکیب اور اس کامیابی پر خوش ہونے لگی۔ یہ ٹھیک ہے، اگر میں خود پر بیماری داری رکھوں تو یہ شخص مجھ سے قریب ہونے کے بجائے میری تیمارداری اور پریشانی میں ہی الجھا رہے گا اور میں کامیاب رہوں گی۔ پھر رات بھر وہ سکون کے انجیکشن اور اینٹی وامٹنگ لینے کی وجہ سے گہری نیند سوتی رہی اور کوئی دیوانہ وار اسے تکتا ہوا جاگتا رہا۔ سبززار میں چاروں طرف رونق ہی رونق تھی، چہل پہل، قہقہے، رنگین لہراتے آنچل، روشنیاں بکھیرتے جلوے۔ وہ سٹیج پر بیٹھی کسی شاعر کی غزل اور کسی مصور کا حسین شاہکار لگ رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا، ہر ایک اس کے حسن کا گرویدہ دکھائی دے رہا تھا۔ چاروں طرف ایک ہی آواز کی بازگشت تھی، دلہن بہت حسین ہے۔ کہیں سے بھی یہ آواز نہ آ رہی تھی کہ دلہا کس قدر چارمنگ ہے، کتنا ینگ اور خوبصورت ہے۔ وہ اس احساس کمتری میں گھری ہوئی تھی۔ مائرہ اور طاہرہ آپا ہر ایک سے بڑے فخر کے ساتھ اس کا تعارف کروا رہی تھی کہ ان کی بھابھی اتنی حسین ہے، اور بھابھی اپنے ہی حسن کے تکبر میں جل جل کر راکھ ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی انا کا بت، اس کے دل کا مالک جو بنا بیٹھا تھا، وہ اس کی غلام تھی، سوچ اور ضمیر کا ہر راستہ بند کیے۔ وہ آئیڈیل پرست لڑکی تھی، اس کا آئیڈیل تو ایک خوبرو شہزادہ تھا۔ جب وہ اسے نہ ملا تو وہ انتقام پر اتر آئی تھی، یہ ٹھان کر کہ اپنے ٹوٹے خوابوں کی ہر پھانس وہ احمد حسن کے دل میں اتار دے گی۔ دیکھا، کھو گئی نا ابھی سے اپنے احمد حسن کے خمار میں۔ دریا جو اس کے پیچھے ہی صوفے کی پشت تھامے کھڑی تھی، اس کے یوں محو ہونے پر اسے چھیڑنے لگی۔ ہمارے ماموں ہیں ہی ایسی سحر انگیز شخصیت۔ فوراً حنان نے اپنے ماموں کی تعریف کی۔ مان گئے جناب، مان گئے۔ تبھی تو یہ خود سر بت خود کسی کے سامنے جھکا نظر آ رہا ہے۔ رابعہ نے بھی احمد حسن کی شخصیت کو تسلیم کرتے ہوئے جواب دیا۔ تو اور کیا، عیشا بھی فوراً اترائی۔ احمد حسن نے مڑ کر ان شریر لڑکیوں کو دیکھا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت روشان نے اشارہ کر کے حنان کی توجہ اپنی طرف کرائی اور چپکے سے اس کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ وہ بھاگی بھاگی اپنی ماں کے پاس گئی اور انہیں کچھ بتایا، جس پر وہ مہمانوں کو اٹینڈ کرنا بھول کر روشان کے پاس بھاگی اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جواباً روشان نے سر کو اس بات میں ہلایا تو وہ احمد حسن کو بلا کر ایک طرف لے گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد روشان، رابعہ، دریا اور عیشا کے ساتھ واپس ڈیفنس جا رہی تھی۔ عمیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گاڑی کو اڑا کر لے جائے۔ عیشا بار بار روشان کا چہرہ تکتی، گالوں کو سہلاتی۔ مامی آپ ٹھیک تو ہیں، گھبرائے نہیں۔ رابعہ اور دریا اس کی یوں اچانک طبیعت خراب ہونے پر حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ روشان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا، وہ بالکل ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا اس قدر برا حال تھا کہ وہ اپنا زیور نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ روشی ہوش کرو۔ اب تو رابعہ کے بھی ہاتھ پیر پھول رہے تھے، وہ سبھی پریشان تھے۔ ہسپتال لے چلو میں فوراً، میں موبائل پر ماما سے بات کرتی ہوں۔ عیشا نے فوراً موبائل پر نمبر ملایا اور اپنے ماما کو روشان کے بارے میں بتایا۔ ماما فوراً ہسپتال پہنچے۔ مامی کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، پریشانی سے باقاعدہ اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ فوراً ماما فوراً، وہ بار بار اپنی مامی کو پیار کر رہی تھی۔ رابعہ اور دریا نے اس کا سب زیور اتار دیا تھا۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا ٹھنڈا برف جسم اور زرد زرد چہرہ دیکھ کر ان سب کی جان ہی تو نکل گئی تھی۔ فوراً عمیر نے ایمرجنسی وارڈ میں اسے ایڈمٹ کروایا۔ نیورو سرجن احمد حسن کا نام سن کر فوراً ہی روشی کو VIP ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں احمد حسن بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ پیچھے ہی ماہرہ، طاہرہ اور روشان کے بابا بھی تھے۔ ماما، عیشا دوڑ کر اپنے ماموں سے لپٹ گئی۔ وہ مامی، اس کے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا، اس کی ہچکی ہی بن گئی۔ وہ آپریشن تھیٹر کی طرف اشارہ ہی کر سکی۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی روشان کو ڈاکٹر شبیر بغیر کچھ بتائے آپریشن تھیٹر لے گئے تھے۔ وہ احمد حسن کے بہت اچھے اور قریبی دوست تھے۔ احمد حسن نے عیشا کو پیار کیا۔ بیٹا پریشان نہیں ہوتے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی اندر چلے گئے تو باہر سب لوگ خیر و سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ روشان کی اماں بھی سائن کے ساتھ آ چکی تھی۔ ان کی تو کاٹو تو لہو نہیں والی حالت تھی اور طرح طرح کے وسوسے تھے جو انہیں اندر ہی اندر ڈس رہے تھے۔ کہیں اس نے غصے میں آ کر کچھ کر تو نہیں لیا، کچھ کھا تو نہیں لیا۔ ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ چند لمحوں میں ہنستے مسکراتے چہروں پر ویرانی چھا گئی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ ولیمے کی تقریب تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، ورنہ تو بہت مشکل ہو جاتی۔ لوگ جانے کیا کیا کہتے۔
اب تو انہوں نے مہمانوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ دلہن تھک گئی ہے، اس لیے گھر بھیج رہے ہیں۔ سب کے دل اپنے اپنے اندیشوں میں گھرے تھے۔ کچھ دیر بعد احمد حسن نے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر خیریت کی نوید سنائی تو ان سب کی جان میں جان آئی۔ کچھ نہیں، اپینڈکس تھا، آپریٹ کر دیا ہے، خدا کا شکر ہے بر وقت پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے سب کو تسلی دی۔ خدایا تیرا شکر ہے، سب کے سب مطمئن ہو گئے تھے۔ 2 روز اسپتال رہنے کے بعد وہ گھر آ گئی۔ بہت ہی کمزور اور زرد زرد سی، وہ خود بھی بہت نقاہت محسوس کرنے لگی تھی۔ ذرا سا اٹھتی تو چکر آ جاتا، کچھ بھی نہ کھایا جاتا اور وامٹنگ ہو جاتی۔ دونوں نندوں نے تو باقاعدہ اس کی نظر اتاری اور 2 بکروں کا صدقہ دیا۔ خیرات الگ کی کہ ان کی بھابھی کے حسن کو کسی نے نظر لگا دی۔ طاہرہ اور مائرہ ہر وقت اس کا خیال رکھتی۔ عیشا اور حنان، سائم اور عمیر کے ساتھ مل کر ہر وقت اس کا جی بہلانے کی کوشش کرتی، اور احمد حسن تو اس کا اتنا خیال رکھتا کہ دوا تک اپنے ہاتھ سے پلاتا، اسے زیادہ سے زیادہ آرام کا کہتا۔ سبھی مطمئن ہو گئے تھے، لیکن ایک آپا ہی تھی جنہیں بے چینی مسلسل تھی۔ وہ مسلسل گہری نظروں سے روشی کے چہرے پر کچھ ٹٹولتی رہتی تھی، جس کی حرارت سے روشی کا دل پگھلنے لگتا اور وہ ان سے نظریں چرا جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ صحت مند ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر لالی لوٹنے لگی تھی اور وہ کچھ بھول گئی تھی کہ وہ کیوں بیمار ہوئی تھی۔ روشی میری جان، اب تم کیسی ہو؟ ایک دن مائرہ آپا اسے عیشا کے ساتھ لوڈو کھیلتا دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ بالکل ٹھیک آپا، اس نے گوٹ سے اپنی چال چلتے ہوئے جواب دیا۔ خدا ہمیشہ سلامت و تندرست رکھے، انہوں نے پیار سے دعا دی۔ اب میرا خیال ہے تم کچھ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال ہی لوگی، ویسے تو گھر میں ملازم بھی ہیں اور بڑی آپا بھی ہیں۔ جی آپا، لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ وہ اس لیے میری جان کہ اب ہم چلے جائیں گے، وہ مسکرائیں۔ کب؟ لوٹو کا دانہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ بس 2-4 روز میں ٹکٹ کنفرم ہو جائیں تو۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ تھام کر سمجھانے لگی۔ دیکھو نا ڈیئر، جو آتا ہے ایک دن اسے واپس بھی جانا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں آئے ہوئے پورا 1.5 ماہ گزر گیا ہے، اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن آپا، وہ یہ خبر سن کر رو دینے کو تھی۔ ارے یوں اداس نہیں ہوتے، بہت جلد تم ہمارے پاس آؤ گی۔ بھائی میں نے کہہ دیا ہے احمد حسن سے کہ تمہارے مکمل صحت یاب ہوتے ہی ہنی مون پر نکلے، کچھ دن میرے پاس لندن اور کچھ دن میرے پاس آسٹریلیا۔ طاہرہ نے اندر داخل ہوتے ہی ان کی بات سن لی تھی، اس لیے مداخلت کر کے بات مکمل کر دی۔ اور کیا مامی، بہت بس آئے گا، ہم آپ کو خوب سیر کرائیں گے یورپ کی، عمیر نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تو کیا سچ میں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ہاں بھائی، طاہرہ نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا۔ پاگل، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ احمد حسن ہے نا تمہارے پاس، تمہیں کیا فکر ہے بھلا؟ ہمارے ماما، سائم نے بھی بات میں حصہ لیا۔ زندہ باد، وہ تو مکمل ایک کمپنی ہے، کسی کے لیے بھی، اور آپ کے لیے تو وہ پوری ایک دنیا ثابت ہوں گے۔ آپ ذرا ان کے اندر تو جھانکے۔ چپ رہو شریف، بہت بولتے ہو، طاہرہ نے ایک چپت لگائی اس کے۔ امی، میں جب سچ بولتا ہوں تو آپ مجھے مارتی کیوں ہیں؟ وہ کچھ خفا ہو گیا۔ اچھا اب چپ کرو، انہوں نے پھر ڈانٹا۔ مامی، اداس تو ہم بھی بہت ہے، مگر مجبوری ہے، کیا کریں؟ حنان نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کرنا تم نے کیا ہے، کر تو ہم رہے ہیں بی بی، بہت جلد تم دونوں کو مستقل مامی کے پاس پاکستان بھیج دیں گے۔ عمیر نے بہنوں کو چھیڑا۔ یہاں ان کے لیے 1-2 جگہ رشتے کی بات چل رہی تھی، فائنل ہوتے ہی شادیاں کر دی جائیں گی۔ یورپ میں رہنے والے تمام پاکستانی مسلمانوں کی طرح ان کا بھی یہ مسئلہ بہت سنگین اور اہم ہو گیا تھا کہ جتنی جلد ہو سکے وہ دونوں بیاہ کر پاکستان سیٹ ہو جائیں۔ یورپ کے ماحول میں بہنوں بیٹیوں کا جوان ہو کر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بھائیوں اور باپوں کی غیرت جوش مارنے لگتی ہے۔ تمہیں تو بس موقع چاہیے۔ وہ دونوں شرما گئی، اور تم موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی شادی کے قصے سنا کرو۔ اور کیا چاہیے؟ سائن پھر بول پڑا۔ چپ رہنا تو اس کے لیے محال تھا۔ اگر میں نے روشان مامی کو نہ دیکھا ہوتا تو میں ہی شاید تم دونوں میں سے ایک کو اپنی دلہن بنا لیتا، مگر اب تو… اس نے ایک سر دہ بھری۔ دیکھ لے خالہ اس بدتمیز کو۔ حنان چڑ گئی۔ شادی کرنے میں کیا بے شرمی ہے؟ کیوں مامی؟ وہ بہت ڈھیٹ تھا۔ چھوٹے ہو تم مجھ سے۔ عیشا کو بھی غصہ آ گیا۔ تو کیا ہوا؟ ایک کو تو چھوٹا ہونا ہی پڑتا ہے، تم نہ صحیح میں صحیح، اصل چیز تو دلوں کا برابر ہونا ہوتا ہے۔ وہ بہت گہری اور کھری بات کہہ گیا، جس پر طاہرہ نے ایک زوردار دھپ اس کی کمر پر رسید کر دی۔ ہائے امی! وہ چلایا اور ساتھ ہی کمرے میں سب کے قہقہے گونجنے لگے۔ بس کرو روشی، اب بس کرو، اتنا نہیں روتے۔ اچھا چلو چھوڑو، ایسا کرتے ہیں کہ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، آج واپسی پر باربیکیو اور آئس کریم اور جو تمہیں پسند ہو کھائیں گے، ٹھیک؟ وہ اس کے آنسو بار بار ٹیشو پیپر سے صاف کرتا جا رہا تھا
اور اسے بہلا رہا تھا، مگر وہ بار بار امکان میں سر ہلاتی اور آنسوں میں مزید روانی آ جاتی۔ مجھے پتا ہے تم بہت اداس ہو رہی ہو، لیکن انہیں جانا تو تھا نا۔ دراصل وہ آج ان لوگوں کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے۔ لاؤنج میں کتنی ہی دیر تک وہ سب بار بار اسے پیار کر رہے تھے۔ حنان اور عیشا بھی رو رہی تھی۔ مامی ہم آپ کو بہت مس کریں گے۔ جاتے جاتے بھی وہ مڑ مڑ کر کہہ رہے تھے، میں ایک ایک دن انتظار کروں گا مامی، آپ جلدی آئیے گا ماما کے ساتھ۔ سائم تو بہت ہی اداس ہو رہا تھا۔ میرے لیے اپنی جیسی لڑکی ڈھونڈنا نہ بھولیے گا۔ جاتے جاتے وہ پلٹ کر آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ روتے روتے مسکراتی۔ شاباش، وہ بھی مسکراتا ہوا چلا گیا۔ روشان کا اپنا کوئی بھائی نہ تھا اور ان سب سے مل کر اسے لگا کہ خدا نے اسے بہنیں بھی دے دی اور 2 پیار کرنے والے بھائی بھی۔ اب ان کے یوں جدا ہونے پر وہ روتی نہیں تو اور کیا کرتی۔ آپ مجھے امی کی طرف چھوڑ دیں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وائی ناٹ، لیکن جناب آج نہیں کل، میں خود لے جاؤں گا۔ اس نے گاڑی اسی مخصوص چوک پر روک دی جہاں سے رک کر وہ ہر روز اس کے لیے ڈھیروں موتی اور بیلے کے گجرے لے جایا کرتا تھا۔ ہارن سن کر ایک لڑکا بھاگ کر قریب آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے پھول۔ اس نے پہلے سے تیار ایک پیکٹ اسے تھما دیا۔ شکریہ بھائی، جیتے رہو، خدا تمہیں بھی ایسی پیاری دلہن دے۔ اس نے ہنستے ہوئے خوش دلی سے اس لڑکے کو دعا دی اور پیسے دیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی دلہن تو بہت پیاری ہے۔ اس نے کھڑکی سے سر اندر کر کے روشان کو دیکھا۔ جی جناب، نظر نہ لگا دینا۔ اس نے اس کے گال پر ہلکے سے ایک چپت لگائی اور گاڑی بڑھانے سے پہلے گہری نظر سے روشان کو دیکھا۔ پلیز مجھے اماں کی طرف چھوڑ آئیں۔ وہ اس کی گہری نظروں سے گھبرا گئی۔ بھائی آج نہیں کل۔ آج کیوں نہیں؟ پہلی بار وہ کسی بات پر احمد حسن کے ساتھ یوں تکرار کر رہی تھی۔ آج تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی دلہن کو یہ گجرے پہنیں گے۔ بہت دن ہو گئے تم نے نہ کبھی گجرے پہنے اور نہ۔ وہ جھک کر شرارت سے اسے تکنے لگا۔ وہ میرا دل بہت اداس ہے۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ تو یہ اداسی ہم دور کر دیں گے۔ روشی تم میرے دل کے آنگن میں اتر کے تو دیکھو، وہاں کس قدر میلہ لگا رہتا ہے، ہر طرف تم ہی تم رہتی ہو۔ کیا تم خود سے نہیں ملو گی؟ اس نے گاڑی کی رفتار بہت مدھم کر کے اپنے ایک ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ لیا تو اس کی روح ہی کھنچنے لگی۔ روشی، میرے دل میں جو روشی رہتی ہے نا، وہ بہت پیاری ہے، تم سے بھی پیاری۔ چلو آج تمہاری ملاقات اس سے کرا دوں۔ وہ تمہیں ہنسنا، مسکرانا اور جینا سکھا دے گی، تمہاری تمام اداسیاں دور کر دے گی۔ اس نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا تو اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ احمد حسن پلیز مجھے اماں کی طرف لے چلیں، پلیز۔ وہ باقاعدہ منت کرنے لگی۔ احمد حسن، ذرا دوبارہ پکارو میرا نام۔ اس نے گاڑی ایک طرف روکی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ احمد حسن پلیز، مجبوراً اسے دوبارہ کہنا پڑا۔ کس قدر خوبصورت لگتا ہے تمہارے لبوں سے یہ نام۔ شکر ہے تم نے اسے اپنے ہونٹوں پر سجایا تو۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ چلو تم بھی یہ یاد کرو گی، لیکن صرف کل شام تک، کل میں لے جاؤں گا۔ اس نے گاڑی کو کلفٹن کی طرف موڑ لیا۔ ہم تمہیں دل میں بسا لیں گے، تم آؤ تو صحیح، ساری دنیا سے چھپا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ کیسٹ پلیئر آن کر کے وہ خود بھی گنگنانے لگا۔ روشان کو لگ رہا تھا کہ وہ خواہ مخواہ ینگ مین بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے اندر سے خود سر انا کا بت پھر باہر جھانکا اور وہ باقی تمام راستے کھڑکی سے باہر ہی تکتی رہی۔ روشی تم لوگ اس وقت؟ اماں اس کو دیکھ کر پریشان زیادہ اور خوش کم ہوئی۔ میری جان، میرا بیٹا آ گیا۔ سکندر مرزا نے آگے بڑھ کر بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ بابا، وہ ان کے سینے میں چھپ گئی۔ احمد حسن اس کا یہ والہانہ پن دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آؤ بیٹا آؤ۔ انہوں نے دوسرے بازو میں احمد حسن کو سمیٹ لیا۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ وہ بہت زندہ دل اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو اماں گھبرا گئی۔ کیا تم نہیں جاؤ گی احمد حسن کے ساتھ؟ نہیں پھوپھو، آج ہی آپ کے پاس رہیں گی، کل میں آ کر لے جاؤں گا۔ ابھی ساتھ چلی جاتی، کل پھر آ جاتی تمہارے ساتھ۔ اماں بولے بنا نہ رہ سکیں۔ کمال کرتی ہیں آپ۔ آج اگر وہ یہاں رہنا چاہتی ہے تو رہنے دیں، یہ بھی اس کا گھر ہے۔ فوراً ہی سکندر مرزا نے بیٹی کی حمایت کی۔ جی پھوپھا جان، آج وہ کچھ اداس ہے۔ سب چلے گئے ہیں نا، گھر بھی خالی خالی ہو گیا ہے۔ احمد حسن نے بھی اس کے رہنے کی تائید کر دی تو وہ چپ ہو گئی۔ کچھ دیر اور بیٹھ کر وہ ان سے اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ وہ کمرے میں جاتے ہی سو گئی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں آیا بھی مگر اسے سوتا دیکھ کر واپس چلا گیا۔ اگلے روز وہ یونیورسٹی چلی گئی۔ اس نے رابعہ اور دریا کو فون کر کے وہیں آنے کا کہہ دیا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھتے ہی وہ اسے مل گیا، بالکل ویسا ہی سنجیدہ اور سوبر سا۔ وہی چہرہ، بولتی 2 آنکھیں، سفید رنگت، لمبا قد اور سڈول جسم۔ کتنا وجیح تھا، جانے کیوں آج وہ اسے بہت اچھا لگا۔ رمیز صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی رہے ہیں۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، کوئی دکھ بول رہا تھا اس کے اندر۔
خیریت؟ وہ چونکی. بس جب زندگی کھو جائے تو اسے تلاش نہیں کیا جا سکتا، صرف جیا ہی جا سکتا ہے. اس کا فلسفہ آج بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا. آپ نے اچانک ہی شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں. وہ اسے شادی کی مبارکباد دینے لگا. بس سب کچھ جلدی میں ہوا، اس لیے وہ کچھ ہچکچانے لگی. آپ خوش تو ہیں نا؟ عجیب سا سوال تھا. وہ الجھ گئی. جی جی اچھا، خدا حافظ. وہ سامنے ہی رابعہ اور دریا کو آتا دیکھ کر گھبرا گئی. میرا کارڈ رکھ لیں، کبھی میری ضرورت محسوس ہو تو آپ مجھے بہت اچھا دوست پائیں گی، بالکل اپنے قریب. وہ ایک دم بہت اداس لگنے لگا. جی بہتر. وہ کارڈ لے کر آگے بڑھ گئی. یہ تمہیں کہاں مل گیا اور کیا کہہ رہا تھا؟ دونوں نے اس پر چڑھائی کر دی. کچھ نہیں کہہ رہا تھا. تم ہر وقت شک کیوں کرتی ہو؟ وہ خفا ہونے لگی. اس لیے کہ یہ بہت گناہ ہے. شکل مومنہ، کرتوت کافرہ. رابعہ نے باقاعدہ اسے کوسا. کیوں بیچارے کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ اس نے ہمدردی کی. خیر دفع کرو، آؤ کینٹین چلے. اچھا اب کہو کہ کیسی ہو تم؟ سچ سچ بتانا، اندر کا حال سنانا. دونوں ہی اس سے بہت کچھ سننے کو بیتاب تھی. بلبل کو سیاق کے حوالے کر کے حال پوچھتی ہو؟ اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا. بری بات ہے روشی، اب تمہیں سب کچھ بھول کر احمد حسن کو دل سے قبول کر لینا چاہیے. قبول تو کر لیا ہے مگر دل سے نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں. وہ ویسی ہی ضدی تھی. وجہ؟ دونوں کو شوق پہنچا. بھلا وہ میرے ساتھ جچتا ہے؟ بس مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ شدید غصے میں ہی تھی. ضروری نہیں جو ہمارے ساتھ جچتے ہوں وہ ہمیں کچھ سمجھتے بھی ہوں. ایسے خوبصورت شوہر کو کیا کرنا جو اپنی بیوی سے محبت میں بھی سچا نہ ہو، جو بیوی کی عزت کرتا ہو نہ اسے کوئی تحفظ دیتا ہو. ایسے بہت کم ہوتے ہیں. وہ اپنی ضد پر اڑی رہی. بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور خوبصورت مرد تو زیادہ ہی ہرجائی ہوتے ہیں. جیسے یہ اپنا رمیز، کس قدر بدھو نظر آتا ہے، مگر سنو تو حیران رہ جاؤ. کیا ہوا؟ وہ دلچسپی سے سننے لگی. پتہ ہے موصوف شادی شدہ ہے، بے حد خوبصورت بیوی ہے، مگر پھر بھی ادھر ادھر منہ ماری سے باز نہیں آتے. واٹ نان سینس، امپاسبل. وہ تقریباً چیخی. دس از پاسبل جناب، یہ بالکل سچ ہے. چھوڑو اس موضوع کو. چائے آ گئی تو ان لوگوں نے موضوع بدل دیا. کتنی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں. روشان بار بار اپنی نندوں اور ان کے بچوں کی محبتوں کا ذکر کرتی رہی، اور احمد حسن کے نام پر ہر بار بات بدل جاتی. بس اس کی ایک ہی رٹ تھی، وہ مجھے حاصل کر چکا ہے، پا نہ سکے گا. پا لے گا روشی، پا لے گا. جس روز تو اس کی محبت کے حصار میں آوے سب بھول جائے گی، بے خود ہو کر اپنا آپ اس کے حوالے بھی کر دے گی، سر جھک بھی جائے گا. نیور. وہ پر یقین تھی. شرط لگا رہی ہو؟ ٹھیک ہے. اس نے پورے 5,000 کی شرط لگا دی. مرد کی محبت تو خوشبو ہوتی ہے، خود سر اور ضدی خود بخود دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، بلکہ اس کے اندر تحلیل ہو جاتی ہے. ایک بار چھو کر گزر جائے تو عورت کو خوشبو بنا دے. مرد کی قربت سے بچنا عورت کے لیے محال بھی ہے اور ناممکن بھی. میں خوشبو کا راستہ روک سکتی ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ان کی بحث بہت دیر تک چلی. پھر وہ دونوں اپنی اپنی زندگی کا آئندہ پروگرام بنانے لگیں. رابعہ کو تو سروس مل گئی تھی، اس لیے وہ 2 برس تک شادی کا کوئی ارادہ نہ رکھتی تھی. البتہ دریا کی شادی کچھ ہی عرصے میں ان کے سر بختیار سے ہونے والی تھی. سر بختیار نے نہ جانے کب دریا کو پسند کر لیا اور اب رشتہ بیچ کر منگنی بھی کروا لی تھی. پورے 4 گھنٹے کی ملاقات کے بعد وہ تینوں آئندہ ملاقات کا پروگرام سیٹ کر کے بچھڑ گئی. واپسی پر روشان بھی بہت فریش تھی. آج تم ذرا تیار رہنا، بہت اچھا سا لباس پہن لینا. اس روز شام کی چائے پیتے ہوئے احمد حسن نے اسے کہا تو وہ کچھ حیران سی ہو گئی. کیوں، کیا کہیں جانا ہے؟ ہاں، میری ایک اسٹوڈنٹ کی منگنی ہو رہی ہے. آپ چلے جائیے گا، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ٹھیک ہو تم بالکل، اور تیار رہنا، میں شام کو جلدی آ جاؤں گا. بس ایک آپریشن ہے، وہ کرتے ہی گھر آؤں گا. آج پہلی بار اس نے ذرا سخت لہجے میں روشان کو مخاطب کیا تھا، ورنہ تو اس نے کبھی اسے اس طرح نہ بلایا تھا. ہمیشہ بہت محبت اور نرمی سے پیش آتا تھا. جواباً وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی. اس کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر وہ دیر تک بیٹھی سوچتی رہی کہ آخر یہ شخص کس مٹی سے بنا ہے، میری کو جدائی کو سمجھتا ہے نہ بے اتنائی کو. پھر اب تو پچھلے 1 مہینے سے وہ خود بھی بہت کم اس کے نزدیک آ رہا تھا. رات کو دیر تک وہ اپنے اسٹڈی روم میں مطالعہ کرتا رہتا اور جانے رات کے کس پہر آ کر بیڈ کی ایک سائڈ پر لیٹ جاتا. سوتے میں اکثر وہ اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیتا اور گرفت اتنی مضبوط ہوتی کہ وہ چاہتے ہوئے اپنا ہاتھ نہ چھڑا سکتی. بس اس کے دل کی دھک دھک پر اس کا ہاتھ تھرکتا رہتا. وہ دھک دھک کیا کہتی تھی اس نے کبھی سننے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی غور. شام کو جانے کا خیال آتے ہی وہ اٹھ کر اپنی وارڈروب کھول کر دیکھنے لگی. ہے یہ سوٹ کہاں سے آیا؟ میں نے تو نہیں خریدا.
وہ ڈارک براؤن اور گرین کنٹراسٹ میں بنا کروشے کا بڑا خوبصورت سوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا زبردست، مگر کون لایا؟ وہ خوشی کے ساتھ ساتھ ششدر بھی تھی۔ نیچے خوبصورت کارڈ پر لکھا تھا، صرف تمہارے لیے۔ اچھا، تو یہ تم ہو احمد حسن؟ وہ گمسم سی کارڈ اور سوٹ کو کتنی ہی دیر تک تکتی رہی۔ وہ اکثر اسے ایسے ہی سرپرائز دیا کرتا تھا۔ نہیں پہنوں گی یہ میں، ہرگز نہیں۔ اس نے اٹھا کر سوٹ دور پھینک دیا اور پھر سے وارڈروب کو الٹنے پلٹنے لگی۔ اس کی وارڈروب ایک سے ایک لباس سے بھری ہوئی تھی، مگر اسے کوئی اور لباس اچھا نہ لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی لباس کو ہاتھ میں لیے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ بہت روز کے بعد آج وہ اہتمام سے تیار ہو رہی تھی، اور جب وہ مکمل تیار ہو کر اپنے بالوں کے رولز کھول رہی تھی وہ آ گیا۔ خدایا خیر، آج کئی دنوں بعد اسے اس قدر تیار دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک گیا، پھر اس کے قریب آ گیا اور آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس قدر اہتمام کیا تم نے، اور ایک چیز تو لگانا ہی بھول گئی۔ کیا؟ وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ ان صبح و شام کے ملاپ والی آئینہ آنکھوں میں میرا عکس۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر دل میں اتر جا رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے رخساروں سے ٹکرا رہی تھیں، اور ایک ہوشربا خوشبو نے اس کے گرد ایک حصار کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ مسحور ہونے لگی۔ جانے کیسے اس کے ہاتھ احمد حسن کے کندھوں پر ٹک گئے، جنہیں تھام کر احمد حسن نے پہلی بار اپنے اور قریب کر لیے۔ تھینک یو روشی، اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ تمہاری اتنے سے التفات نے میرا دامن گلابوں سے بھر دیا ہے۔ تم نہیں جان سکتی میں کتنا خوش ہو گیا ہوں۔ اس نے دیکھا اس 6 فٹ کے مضبوط مرد کے جسم میں خفیف سی لرزش اور آنکھوں میں نمی تھی۔ تھینک یو۔ وہ نظر چراتا باتھ روم میں چلا گیا، اور وہ اپنے ہاتھوں پر سرسراتی خوشبو کو دیکھنے لگی جو باقاعدہ کھلکھلا رہی تھی۔ پارٹی میں اچھا خاصا ہجوم تھا جو اس کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ احمد حسن کی کلیگ، لیڈی ڈاکٹرز، نرسیں، اس کی سٹوڈنٹس سب اس کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ سر، آپ نے اس لیے انہیں چھپا کر رکھا ہوا تھا؟ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی نے احمد حسن کو چھیڑا۔ ظاہر ہے بھائی، تم سب مل کر نظر لگا دو گی انہیں۔ وہ مسکرایا۔ نظر تو سر آج بھی لگ جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ ایک نوجوان ڈاکٹر کی رگِ شرارت بھڑکی۔ جی، آج ہم گھر سے ہی نظر اتار کر آئے ہیں۔ اس نے گہری زوم آئینے نظروں سے روشی کو دیکھا تو اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ آپ کو پتہ ہے مسز احمد حسن، یہ آپ کی کس قدر تعریفیں کرتے ہیں، بھائی میں تو جیلس ہی ہو جاتی ہوں۔ اس کی کلیگ فرزانہ رحیم نے روشی کو بتایا۔ سچ آپ بہت لکی ہیں میڈم، سر واقعی ایک آئیڈیل انسان ہے۔ ایک اور اسٹوڈنٹ نے آگے بڑھ کر کہا۔ اللہ تمہیں بھی سر کی طرح پارٹنر دے، دوسری نے پہلی کو چھیڑا۔ آمین ثم آمین، خدا مجھے ہی نہیں ہر لڑکی کو سر احمد حسن جیسا شوہر نصیب کرے۔ تبھی تو آج کل کلاس کا ہر لڑکا سر احمد حسن کی کاپی کرتا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر فرزانہ نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو سامنے کھڑا تھا۔ اس کا کھڑے ہونے کا، مسکرانے کا انداز اور ہیئر سٹائل، حتیٰ کہ مونچھیں بھی احمد حسن کی کاپی نظر آ رہی تھی۔ جی وہ بس کیا کریں، لڑکیاں جو اب سر جیسا آئیڈیل بنانے لگی ہیں۔ وہ کچھ شرمندہ ہوا۔ ہمیں تو بعض اوقات سر سے جیلسی ہونے لگتی ہے۔ دوسرا بھی بولا۔ اوہ ینگ مین، یہ تو تم نے آج بتایا۔ احمد حسن نے کھل کر ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ مارا۔ وہ حیران کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی کہ یہ سب احمد حسن کے ساتھ کس قدر بے تکلف ہے۔ دراصل میڈم، سر بہت جولی ہیں اور بہت فرینڈلی بھی۔ پہلی والی لڑکی نے فوراً اس کی حیرانی دور کرنے کی کوشش کی۔ پھر تمام وقت لڑکیاں، لڑکے اور ڈاکٹرز احمد حسن کی ہی تعریفیں کرتے رہے کہ وہ بہت لائق سرجن ہے، بہت نیک اور رحم دل انسان ہے، بہت ملنسار اور بے لوث دوست ہے۔ وہ مشکل سے مشکل کیس کو ہینڈل کر لیتا ہے، ہر آپریشن کو کامیاب کر لیتا تھا۔ خدا نے اس کے ہاتھ میں شفا بھی بہت رکھی تھی، تبھی تو بہت کم عرصے میں پورے ملک میں اور اب تو انٹرنیشنل سطح پر بھی اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ احمد حسن کی جس اسٹوڈنٹ کی منگنی تھی وہ بے حد حسین لڑکی تھی، اور اس کا منگیتر بالکل معمولی شکل و صورت کا مالک تھا۔ روشی کو اس کی جوڑی اچھی نہ لگی تھی، وہ واپسی پر چپ چپ تھی۔ پتہ ہے، یہ ان دونوں کی پسند کی شادی ہوگی۔ احمد حسن نے اس کی دل کی بات بھانپ کر بتایا۔ لڑکے کی پسند نہیں، دونوں کی پسند، اور مزے کی بات ہے لڑکی زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ دماغ خراب ہوگا۔ اسے لڑکی کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ محبت انسان کا دماغ خراب کر ہی دیتی ہے، جیسا کہ میرا۔ اس نے پھر ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو آج تمہیں شاپنگ کرواؤں۔ بہت خوشگوار موڈ میں اس نے گاڑی کا رخ عوامی مرکز کی طرف موڑ دیا۔ وہاں سے اس نے بہت ساری چیزیں روشان کو خرید دیں، اور جیولرز کے ہاں سے ایک نہایت قیمتی اور نازک سی ڈائمنڈ رنگ بھی۔ یہ رہنے دے، میرے پاس پہلے بھی ہے۔ اس نے انکار کرنا چاہا۔ نہیں، یہ تو ضروری تھا۔ وہ مسکرایا۔ بھلا کیوں؟ کس لیے؟ یہ تحفہ ہے تمہارے دیے ہوئے اس لمحے کے نام جس نے آج مجھے واقعی احمد حسن بنا دیا۔ اس نے اس گداز لمحے کا ذکر کیا تو وہ جانے کیوں لجا گئی،
واپسی پر آتے ہی احمد حسن نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور بیلے اور موتیے کی گجرے اسے پہنا دیا۔ آج تم اس خوشبو کی قید میں ہو جو عورت کا سنگھار اور اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اب کبھی تم اس سے آزاد نہ ہو پاؤ گی۔ پھر اس رات جانے کیا ہوا، اسے لگا جیسے کوئی اس کا منتظر تھا جس نے اسے بری طرح جکڑ لیا۔ اس کے تمام اعصاب، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کہنے اور رونے دھونے کا عمل، سب کچھ گنگ، سب ساکت رہ گیا۔ بس ایک بیتا لمحہ تھا جو پھیل کر ایک صدی بن گیا۔ خوشبو کا بس ایک ہی جھونکا تھا جو ہوا کے ساتھ پوری فضا میں پھیل چکا تھا۔ وہ تو بس سہج زدہ سی رہ گئی تھی۔ ایک لمحے میں تن کی سوکھی ڈالی پر من میں پھول ہی پھول کھل گئے۔ اس کی آنکھوں ہونٹوں میں پھول ہی پھول تھے، خوشبو ہی خوشبو۔ وہ خود کچی مٹی کی طرح بھیگی مہک رہی تھی۔ ہر چیز کی ویرانی دور ہو گئی تھی، ہر طرف مسکراہٹیں تھیں۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تھی تو کمرے میں ایک نئی چمکیلی روشنی تھی۔ آج وہ دیر تک سوتی رہی تھی۔ آپا نے کمرے میں آ کر کھڑکیاں کھولیں تو دھوپ نے اس کے اندر ایک حرارت سی بھر دی۔ کیا وقت ہو گیا ہے آپا؟ وہ ہڑبڑا کر بیٹھ گئی۔ 10 بجے ہیں بیٹا۔ وہ اسے دیکھ کر آج اور ہی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ ناشتہ ادھر ہی لے آؤں؟ ڈاکٹر بیٹا تو چلے گئے ہیں، آپریشن کرنا تھا کوئی ضروری۔ وہ اسے اطلاع دے رہی تھی۔ آپ ناشتہ نہیں، صرف چائے بنا لائیں۔ وہ ان کی گہری نظروں سے گھبرا رہی تھی جو اس کے جسم کے آر پار ہوئی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنے ارد گرد موتیوں اور بیلے کے پھول بکھرے دیکھے تو جھنجھلا اٹھی، تکیا پٹک کر دیوار سے دے مارا۔ ناممکن۔ کیا ناممکن؟ بھلا خوشبو کا رستہ روک سکا ہے کوئی؟ اس کے اندر پھیلی ٹس ٹس کو حرارت بخشتی خوشبو کھلکھلا کر ہنسی۔ یہ میں ہوں، محبت، جس کے بغیر عورت کا وجود ہی بیکار ہے۔ یہ محبت اگر نہ ہو تو عورت عورت نہ کہلائے، نہ اس کا وجود کائنات کو رنگ بخشنے والا ہو۔ وہ خوشبو بڑی خودسر ہو رہی تھی، کبھی آنکھوں سے جھانکنے لگتی، کبھی ہونٹوں پر مہکتی، کبھی بدن کے کسی جھروکے سے جھانکتی۔ کیا بکواس ہے! وہ بے بسی سے رو دی۔ یہ میں ہوں روشان، تمہیں دلہن سے سہاگن بنانے والی۔ وہ ہونٹوں سے بولی۔ نہیں، ہاں، اب تم سہاگن ہو، احمد حسن کی سہاگن، اور میں احمد حسن کی خوشبو، اس کا عکس ہوں جو اب تمہاری روح کا حصہ ہے۔ میں خود کو ختم کر دوں گی، جھکوں گی نہیں۔ وہ چیخی۔ اسے جھکنا نہیں کہتے روشی بیگم، یہ تو مقام سربلندی ہے، ایک فخر، ایک عزت کا مقام، اور تمہارا یہ جسم تو ختم ہو سکتا ہے، کیا تم اپنی روح کو ختم کر لو گی؟ اب وہ خوشبو اس کے سینے سے ایک کھڑکی کھول کر بول رہی تھی، جہاں دھک دھک کرتا دل اپنی خودسری بھول چکا تھا اور شاید کسی کا نام لے رہا تھا۔ کس کا؟ وہ چونکی۔ احمد حسن، مجھے احمد حسن سے نفرت ہے۔ وہ دھاڑی۔ نہیں، وہ عام سا ناپسندیدگی کا جذبہ تھا جو بہت کمزور تھا، جسے تم نے خود پر طاری کر لیا تھا۔ نفرت نہیں تھی، وہ محبت کے ایک ہی ریلے نے وہ غبار بہا دیا۔ اب دیکھو، ہر طرف محبت ہی محبت ہے۔ خوشبو نے اس کی سانسوں کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ میں کبھی احمد حسن سے محبت نہیں کر سکتی، نہ کبھی کروں گی، ناممکن۔ اس نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ۔ زیادتی؟ شرم کرو روشان، کسی سے کہہ نہ دینا۔ بھلا جو مالک ہو، خود مختار اور با اختیار ہو، وہ جس طرح چاہے اپنا حق لے، اور تم نے تو خود احمد حسن سے محبت کا اظہار کر لیا ہے، اقرار کر لیا ہے۔ وہ خوشبو پھر ہنس رہی تھی۔ وہ ہکلا گئی۔ ہاں، وہی بے خودی تو محبت تھی۔ میں نہیں مانتی۔ مانو کی ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ ہرگز نہیں۔ وہ بھلا کب مانتی؟ غصے میں اٹھی، ایک پرچہ اٹھایا اور احمد حسن کو وہ سب لکھ ڈالا جو وہ کبھی کہہ نہ پائی تھی، وہ سارے برے جذبات، وہ ناپسندیدگی جو اس کے اندر دبی ہوئی تھی، اور آخر میں یہ بھی لکھ دیا کہ وہ کبھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ زبردستی کے رشتوں کا کیا فائدہ؟ مجھے اس قید سے نجات چاہیے۔ پرچہ احمد حسن کے اسٹڈی روم میں اس کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھا اور غصے بھری ایک نگاہ پورے گھر پر ڈالی، ایک بیگ میں 2 جوڑے رکھے اور گھر سے نکل گئی۔ دہلیز پر کوئی اس کے قدموں سے لپٹ گیا۔ مت جاؤ روشی، اپنا آدھا حصہ یہاں چھوڑ کر اور آدھا وہاں لے کر کیا آدھے دھڑ سے جی پاؤ گی؟ وہی ڈھیٹ خوشبو اس کے قدم تھامے منت کر رہی تھی۔ راستہ چھوڑ دو میرا، میرے پاس میرا مکمل وجود ہے۔ اس نے دھتکار کر اسے پرے کیا۔ پچھتاؤ گی تم اور لوٹ کر آؤ گی۔ وہ پھر بھاگ کر لپٹی۔ میں کبھی نہیں آؤں گی، تم ہٹو۔ سنو، اس خوشبو نے پیچھے سے پکارا، میں تو تمہارے اندر ہوں، تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میرا ایک حصہ تمہیں یہاں پکارے گا، جلدی آ جانا، جھوٹی انا اور خودسری کی سب دیوانے توڑ کر۔ اور سنو، اگر تم نہ آئی تو میں مر جاؤں گی، عورت سے عورت پن کا احساس خالی ہو جائے گا۔ وہ رو پڑی۔ اس نے حقارت سے ایک نظر اس پر ڈالی اور آپا کو زبردستی ساتھ لے کر چلی گئی۔ وہ رات کی پہلی خوشبو، چاند کی پہلی کرن، کچی مٹی پر پڑی پہلی بوند، دیوانوں سے لپٹ لپٹ کر رونے لگی۔ وہ خود سے لڑکی گھر پہنچی تو بیگم سکندر مرزا پر تو قیامت ہی گزر گئی۔ وہ باقاعدہ رونے اور اسے پیٹنے لگیں۔
آپا کو الگ برا کہتی رہی، اسے لاکھ طرح سے سمجھایا۔ شام کو بابا گھر آئے تو وہ بھی یہ سن کر پتھر کے ہو گئے۔ وہ تو بس چپ تھے، انہوں نے نہ روشی کو کچھ کہا اور نہ اپنی بیگم کو۔ ان کے گھر میں تو قیامت آ چکی تھی۔ اماں نے باقاعدہ اس کا بائیکاٹ کر دیا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ اسے اپنی اماں کے ہاں آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس 1 ہفتے میں کوئی بھی بندہ ایسا نہ تھا جس نے اسے سمجھایا نہ تھا۔ رابعہ اور دریا مسلسل اس کے پاس آ کر سمجھا چکی تھی۔ اماں اٹھتے بیٹھتے سمجھاتیں، رو رو کر واسطے دیتی۔ بابا الگ بات کرنا چھوڑ چکے تھے۔ آپا ہر لمحے قرآن و حدیث کے حوالے سے بتاتی کہ وہ غلط کر رہی ہے، مگر اس کے تو سوچنے سمجھنے کے سب راستے بند ہو چکے تھے۔ سوچ اور احساس سے آری بس وہ چپ رہتی، نہ اسے اپنے فیصلے پر ملال تھا اور نہ ہی وہ خوش تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس 1 ہفتے میں احمد حسن کا ایک بھی فون آیا تھا، نہ وہ خود آیا، نہ ہی اس نے کسی سے بات کی۔ اماں نے اسے کہا بھی کہ وہ ہی آ کر روشی کو سمجھا لے، تو اس نے بس اتنا کہا، پھپھو اس نے انتہا کا راستہ اختیار کیا ہے، یہ بند گلی کا راستہ ہے، وہ خود لوٹ آئے گی، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ آخر انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ روشی، روشی، کسی نے سرگوشی سے اسے پکارا۔ ہاں ہاں، وہ چونک کر اٹھی۔ کون؟ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ میں ہوں، تمہارا آدھا حصہ، تمہاری بچھڑی ہوئی خوشبو۔ کھڑکی سے جھانکتی بیلے کی کلیاں رو رہی تھیں۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اٹھو نا، کسی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ دوبارہ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس بار اس کے اندر سے کسی نے سر اٹھا لیا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس کی انا تنک گئی۔ اپنے گھر چلو، پیار سے جواب دیا گیا۔ میرا بس یہی گھر ہے۔ نہیں، تمہارا گھر وہ ہے، یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے۔ عورت ٹھکانوں پر نہیں، گھر میں اچھی لگتی ہے۔ وہاں کون ہے میرا؟ وہ زچ ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہارا آدھا حصہ، تمہاری شناخت، تمہارے ہونے کا ثبوت۔ وہ اس کے ہونٹوں پر سرسرانے لگی۔ مجھے نہیں جانا۔ ضد اپنی جگہ تھی۔ چلو اٹھو۔ اصرار اسے کھینچ کر باہر لے آیا۔ باہر لان میں دیواروں سے لگی رات کی رانی، بیلا، موتیا اور گلاب، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ وہ گھبرا کر پلٹنے لگی۔ رکو تو، چاند کی رو پہلی کرنوں نے اپنی باہیں پھیلاتیں۔ دیکھو ذرا آسمان پر جو چاند ہے، کیا وہ ہمارے بغیر چاند لگے گا؟ اس کی اپنی روشنی تو نہیں ہے، اگر ہم نہ ہو تو میں کیا کروں؟ وہ الجھی۔ اتنی نہ سمجھ نہ بنو، سمجھو۔ کیا پھول بنا خوشبو، چاند بنا چاندنی اور بیوی بنا شوہر کے سجتی ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رو دینے کو تھی، مچل کے چاندنی کی باہوں سے نکلی اور کمرے میں بھاگ گئی۔ نہیں پتا تو آئینہ دیکھ لینا۔ پیچھے سے کرنیں ہنسی۔ میں پاگل ہو گئی ہوں، مجھے ہر چیز باتیں کرتی کیوں لگتی ہے؟ وہ اپنی حالت پر پریشان ہو کر رونے لگی۔ دوبارہ بستر پر آ کر لیٹی تو سونا محال ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر ایک لمحے کو اس کی آنکھ لگی تو پھر کسی نے چٹکی بھر کے جگا دیا۔ اب کون ہے؟ وہ ڈر گئی۔ دبی دبی سی ہنسی کے ساتھ کسی نے اس کے ہاتھوں کی پشت کو گدگدانا شروع کر دیا۔ اوہ تم! اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہی ایک لمحہ جب وہ احمد حسن کی اسیر ہو گئی تھی۔ تمہیں تو میں ختم کر دوں گی، فساد کی جڑ۔ وہ اسے مارنے کو لپکی۔ ہاں ہاں ہاں، تم مجھے نہیں مار سکتی۔ وہ ہنستا ہوا اس کے اندر داخل ہو گیا اور خون کے ساتھ شامل ہو کر رگ رگ میں پھیل گیا۔ میں کیا کروں؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آج واقعی اس کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ رات ہوتی تو کبھی خوشبو اسے ستاتی تو کبھی چاندنی، کبھی وہ شریر لمحہ اس کی نس نس میں چٹکیاں لیتا۔ آنکھیں بند کرتی تو احمد حسن کا مسکراتا چہرہ پلکوں تلے آن بستا۔ اس کا تو سونا، جاگنا، کھانا پینا سب حرام ہو گیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ بیگم صاحبہ، وہ روشی بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ باتھ روم میں گر گئی تھیں، میں انہیں بستر پر لٹا کر آئی ہوں۔ صفائی کرنے والی ماسی نے ہانپتے ہوئے آ کر بتایا تو اخبار پڑھتے سکندر مرزا اور چائے پیتی بیگم مرزا دونوں کی جان نکل گئی۔ یا اللہ خیر! کچن میں کام کرتی آپا بھی تڑپ کر باہر نکلی اور وہ تینوں بھاگ کر اس کے کمرے میں پہنچے، جہاں وہ زرد پڑی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ روشی! بیگم مرزا کے آنسو بہنے لگے۔ آپ فوراً ڈاکٹر کو فون کریں۔ ڈاکٹر کو فون کرنے کی بجائے اسے ہی لے چلتے ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں پر یوں اٹھا لیا جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو، گاڑی میں ڈالا اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ڈرائیور پیچھے بھی بھاگا، مگر اس وقت وہ خود ڈرائیو کرنا مناسب سمجھ رہے تھے۔ آپا نے فوراً ہی احمد حسن کو فون کر دیا۔ بیٹا، روشی بٹیا کو جانے کیا ہو گیا ہے؟ وہ رو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ خود آپریشن تھیٹر میں تھا اور وہ اسٹیچر پر لیٹی بالکل ایک ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ 2 ہی مہینوں کی جدائی نے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا روشان، مگر تم جیسی خودسر اور ناپرست عورت کچھ نہیں سمجھتی۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا اسے وہیں چھوڑ کر چلا جائے، مگر اس کی زندگی کو خطرہ تھا۔ وہ جو اس کی زندگی تھی، بھلا وہ اس کو کیسے ختم کر دیتا؟
اپنے ہی ہاتھوں، لہٰذا اپنی تمام تر کوششوں سے اسے بچا لیا۔ اسے 2 روز کے بعد ہوش آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنا چاہا تو گردن بھی نہ ہلا سکی۔ ایک ہائے خود بخود اس کے ہونٹوں سے نکل گئی۔ کوئی لپک کر آیا اور اس پر جھک گیا۔ کون؟ وہ بوکھلا گئی۔ وہی مخصوص خوشبو جس کے حصار سے وہ آج تک نہ نکل سکی تھی۔ احمد حسن کو دیکھ کر اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں ہوں تمہارا مجرم جس نے تمہاری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے تم بار بار مرنے کی کوشش کرتی ہو اور میں بار بار تمہیں بچا لیتا ہوں۔ آج اس کے ٹوٹے لہجے میں صرف غصہ تھا، باقی کچھ نہ تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ آپا، اس نے اپنی آپا کو پکارا۔ وہ نماز و نوافل پڑھ رہی ہیں، تمہاری زندگی کی سلامتی کے لیے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ سنو روشی، مجھے تم سے اور کچھ نہیں کہنا سوائے اس کے کہ اب تم دوبارہ اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اب تمہارے وجود میں کوئی اور بھی سانس لے رہا ہے، وہ جو تمہیں تو شاید مصیبت یا عذاب لگے، مگر وہ میری زندگی کا سبب ہوگا۔ رہی بات تمہاری آزادی کی، تو مجھے افسوس ہے کہ اب تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ شرعی حد ہے۔ میں الحمدللہ شرع کا پابند ہوں۔ میری امانت مجھے لوٹا کر تم جس طرح چاہے، جس کے ساتھ چاہے اپنی زندگی گزارنا۔ اور سنو، زندگی کوئی سستی یا فضول چیز نہیں جسے تم بار بار موت کے حوالے کرنا چاہتی ہو۔ اپنی دنیا تو خراب کر چکی ہو، آخرت تو خراب نہ کرو۔ آج وہ اس پر اس قدر تیکھے الفاظ برسا گیا تھا۔ پہلی بار ایسا بے درد اور اجنبی بن کر وہ اپنے کمزور سے وجود کے ساتھ کمزور سی لڑکی بن کر رہ گئی تھی۔ کیا یہ اس نے کیا کہا؟ میرے اندر بھی کوئی ہے؟ اس خبر کے ساتھ ہی اسے لگا تھا جیسے واقعی کوئی اس کے اندر سانسیں لے رہا تھا۔ ایک انجانی سی خوشی خود بخود اس کے اندر سرایت کرتی جا رہی تھی۔ اس بار بھی سب گھر والوں سے اس نے جانے کیا بہانہ تراشا تھا کہ کسی نے بھی اسے کوئی لعنت بنامت نہ کی تھی، بلکہ سب بہت خوش تھے اس کی زندگی بچنے کے ساتھ ایک اور زندگی مل جانے پر۔ بیٹا احمد حسن، اب تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تم اس کا بہتر خیال رکھو گے۔ آپا کو بھی لے جاؤ، کیونکہ اب ہم دونوں 2 عمرے پہ جا رہے ہیں۔ میں نے روشی کی زندگی کے لیے دعا مانگی تھی کہ خدا اسے سلامت رکھے، تو فوراً ہم دونوں عمرے پہ جائیں گے سجدہ شکر ادا کرنے۔ بیگم سکندر نے اس کے صحت یاب ہوتے ہی عمرے کی ٹکٹیں بھی کنفرم کروا لی تھی۔ جی وہ الجھ سا گیا۔ روشی نے کچھ نہ کہا، اس کی تو نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ بیگم سکندر نے ضد کر کے اسے زبردستی احمد حسن کے ساتھ بھیج دیا۔ آپا اس کے واپس آنے پر بہت خوش تھی۔ بیگم اور سکندر مرزا دونوں عمرے پر جا چکے تھے۔ اسے بھی واپس گھر آئے کئی روز ہو گئے تھے۔ ہر رات کمرے کی دیواروں سے ایک خوشبو اٹھتی، ہنستی کھیلتی اور اس کے اندر سما جاتی، اسے گدگداتی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم لوٹ آؤ گی۔ البتہ ایک سایہ سے کھڑکی سے لگا اداسی سے اسے تکتا رہتا۔ میں تمہارا آدھا حصہ ہوں، مجھے میرے دوسرے حصے سے ملوا دو۔ وہ ہر روز منت کرتا، مگر وہ ٹوٹ جانے کے باوجود جھکنا نہ چاہتی تھی۔ احمد حسن اور اس کے بیچ آج بھی خاموشی کی دیوار قائم تھی۔ بس وہ اس کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ وقت پر اسے دوا کھلاتا اور اچھی خوراک لینے کا کہتا، دوسری کوئی بات نہ کرتا۔ اب تو اس نے اسٹڈی میں ہی اپنا بیڈ لگا لیا تھا، اور جب سے ایسا ہوا تھا اس کا چین قرار لٹ گیا تھا۔ اس کی راتیں کروٹیں بدلتے آنسو بہاتے گزرتی۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ احمد حسن کو جھنجھوڑ دے اور کہے اب کیوں مجھ سے پیاری پیاری باتیں نہیں کرتے، پر وہ بھی چپ تھی اور دوسری جانب احمد حسن بھی۔ بس اب تیسرا وجود تھا جو ان کے درمیان بولتا نہیں، صرف سانس لیتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اسے اپنا آپ اچھا لگنے لگا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ اپنے بستر سے اٹھی اور اس نے کچن میں جا کر خود چائے بنا لی اور احمد حسن کے پاس اسٹڈی میں لے گئی۔ جانے کیوں اور کیا سوچ کر، وہ اسے دیکھ کر حیران ضرور ہوا مگر بےتاب نہیں، جس پر وہ چپ چاپ لوٹ آئی اور واپس آ کر اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگی۔ وہ پابند نماز نہ تھی، کبھی کبھی ہی پڑھا کرتی تھی، وہ بھی بس واجبی اور عام سی نماز، مگر آج تو اسے لگا جیسے وہ واقعی کسی سے مخاطب ہو، کسی ایسی ہستی سے جو بہت قریب ہو کر اس کی بات سن بھی رہا ہو اور جواب بھی دے رہا ہو۔ اسے بہت سکون محسوس ہوا۔ بہت دیر تک نفل ادا کرنے کے بعد وہ بستر پر آ کر لیٹی تو اسے بہت گہری اور میٹھی نیند آ گئی۔ پھر وہ 5 وقت کی نماز کی پابند ہو گئی، قرآن پاک پڑھنے لگی، احادیث کی کتب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ احمد حسن کی لائبریری فقہ اور احادیث کی کتب سے بھری پڑی تھی۔ اس نے احمد حسن کو باقاعدگی سے نماز پڑھتے اور ان کتب کا مطالعہ کرتے دیکھ کر یہ مطالعہ کرنا شروع کیا تھا۔ اب اس کا وقت بھی خوشی سے کٹتا تھا۔ اس کے اندر بھی بہت سی روحانی تبدیلی آ رہی تھی۔ اب وہ احمد حسن کے قریب ہو رہی تھی، اس کے تمام کام کرتی، وہ اسے اچھا بھی لگنے لگا تھا۔ وہ واقعی بہت پرکشش تھا، لیکن اس نے پہلے کبھی غور نہ کیا تھا۔ وہ جتنا اس کے قریب ہوتی وہ دور ہو جاتا، اور جس قدر اس کے اندر احمد حسن کے قرب کی طلب بڑھتی وہ اسے فراق سے دوچار کر دیتا۔ وقت اسی کیفیت میں گزر رہا تھا۔ ایک دن جانے کیا ہوا،
اس نے وہی براؤن اور گرین کروشے کا سوٹ نکالا. اسے پہن کر وہ اسی اہتمام سے تیار ہوئی اور احمد حسن کا انتظار کرنے لگی. وہ ہسپتال سے لوٹا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر وہی بے رخی والا انداز اپنایا اور سلام کر کے اندر اسٹڈی میں جانے لگا. چائے نہیں پئیں گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، جس پر اس نے ٹھٹک کر اسے دیکھا. بیٹھ جائیں. اس نے چائے بنا کر پیالی اسے تھما دی. شکریہ. چائے اچھی تھی. وہ پیالی ختم کر کے پھر جانے کو اٹھا. احمد مجھے ذرا شاپنگ پہ لے چلیں، کچھ ضروری چیزیں لینی ہے. احمد، یہ محبت یا والہانہ پن؟ وہ ششدر تھا. تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، میں تھکا ہوا ہوں. وہ بے رخی سے کہتا اندر چلا گیا. ہاں، اترا رہے ہیں. شیطان نے پھر سر اٹھایا. خبردار، اب میں کسی کے بہکانے میں نہ آؤں گی. اس نے سختی سے خود کو ڈانٹا کہ پھر اس کے اندر کسی منفی جذبے نے سر نہ اٹھایا. میں منا لیتی ہوں، آخر میں نے اتنا ستایا ہے، اب ان کا بھی تو حق ہے کہ وہ بدلہ لیں. کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ وہ اس کے پیچھے ہی آ گئی. تمہیں کب سے میری فکر ہونے لگی؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں ایک طنز تھا، مگر وہ مسکرا دی. جب سے میں نے خود کو بدلا اور آپ کو سمجھا ہے. وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر آج خود اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی. تمہیں کس نے بدل دیا؟ کس نے اتار دیا تم پر سے جھوٹی انا اور تکبر کا خول؟ وہ کچھ حیران بھی تھا. اس نے جس نے ہر بھٹکے شخص کو راستہ دکھایا. اس نے جو سمندر برابر گناہوں کی بخشش بھی پل بھر میں کر دیتا ہے. اچھا، یقین نہیں آتا. کیوں؟ کیا وہ خود نہیں کہتا کہ میں جسے چاہوں ہدایت دوں اور جسے چاہے بھٹکا دوں؟ اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہدایت دے دی. وہ جس طرح آج بول رہی تھی پہلے کبھی نہ بولی تھی. گلاب برساتے الفاظ، شیریں نرم لہجہ اور جھکی ہوئی گردن والی وہ روشی بہت مختلف تھی پہلے والی روشی سے. لیکن میں کسی کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. میں تمہیں جلدی آزاد کر دوں گا. وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. نہیں احمد حسن، خدا کے واسطے. وہ تڑپ کے آگے بڑھی. لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکی. وہ میری بھول تھی، خطا تھی میری. اس وقت میں بھٹکی ہوئی تھی. وہ اس کے ہاتھ تھام کے رو دی. مگر میں تمہارا آئیڈیل نہیں. اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا. آپ ہی تو آئیڈیل تھے میرے، مگر مجھے اس کا شعور نہ تھا. آپ جیسے ہی مرد تو آئیڈیل ہو سکتے ہیں کسی بھی لڑکی کے. میری خوش قسمتی کہ آپ میرے شوہر ہیں. وہ اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے رو رہی تھی. کہاں سے سیکھ لی تم نے یہ باتیں؟ اس نے اپنے ہونٹوں پر آتی گہری مسکراہٹ کو وہیں دبا لیا. یہاں ان سے. یہ جو ڈھیر کتابیں آپ نے جمع کر رکھی ہیں. وہ اس کی کتابوں سے بھری الماریوں کی طرف اشارہ کرنے لگی، جہاں شرعی اور فقہی مسائل پر بے شمار کتابیں تھیں. دینی علوم کا خزانہ تھا اس کے پاس. مگر تمہیں تو فیشن میگزین پڑھنے کا شوق. وہ فضول باتیں تھی. اصل تو یہ ہے جہاں سے میں نے جینے کا سلیقہ سیکھا. لیکن پھر بھی روشی، جذباتی فیصلہ مت کرو. میں تو ایک عام سی شکل کا مرد ہوں اور تم. وہ مسلسل ستا رہا تھا. میں خاک دھول ہوں آپ کے بغیر. ایک لمحے کو وہ اسے بہت اچھی اور پیاری لگی. جی چاہا کہ فوراً معاف کر دے اور صلح کر لے. لیکن جتنا اس نے ستایا تھا یہ سزا کم تھی. اور میں بڑی عمر کا بھی تو ہوں. تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو. میں تم سے محبت جتاتا کچھ اچھا نہیں لگتا. ہرگز نہیں. محبت کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی. آخر اسے ہنسی آ ہی گئی. اس نے شکل ہی ایسی مسکین بنا رکھی تھی. دیکھ لو کہیں پھر تمہاری طبیعت خراب نہ ہو جائے. اس نے شرارت سے کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی. کہیں خودکشی نہ کرنی پڑ جائے پھر دوبارہ سے. احمد حسن پلیز. وہ زمین میں گڑی جا رہی تھی شرمندگی سے. تم نے یہ جو حرکتیں کی یہ قابل معافی تو نہیں؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے پھر سے اپنا لہجہ غصیلا بنا لیا. تو پھر جھرجھر آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے. اس وقت میں پاگل تھی. مجھے معاف کر دے. وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی. اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ جب تم نے پہلی دفعہ خودکشی کی کوشش کی تو کیا طریقہ استعمال کیا تھا؟ کیونکہ مجھے آج تک سرجن ہو کر بھی معلوم نہ ہو سکا کہ آخر تم نے کیا کیا تھا. احمد پلیز. اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپا لیا. پاگل کوئی خطرناک دوا استعمال کرنی تھی. اس نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ اور پانی پانی ہو گئی. مجھے شعور ہی نہ تھا کہ زندگی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اور آخرت اس سے بھی قیمتی. احمد حسن، میں نے آپ کو ستایا، آپ کا دل دکھایا، آپ سے دور رہنے کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کیے. وہ اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر رہی تھی. دور ہو کر پھر دور کیوں نہ رہی؟ وہ بھی سارے اقرار سننا چاہتا تھا. مجھے آپ کی خوشبو نے جینے نہیں دیا. آپ کی محبت کی گرفت نے مجھے آزاد ہی نہیں کیا احمد. آج مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محبت دنیا کا سب سے طاقتور اور فاتح جذبہ ہے. کسی کو بھی جھکا سکتا ہے. جیسے میں. کاش مجھ جیسی تمام انا پرست اور اپنے حسن کے زوم میں گرفتار لڑکیاں یہ جان لیں کہ صورت نہیں سیرت زندگی کو حسین بناتی ہے. محبت دنیا کی ہر شے سے زیادہ اہم ہوتی ہے
کاش ہمارے یہاں لڑکیوں کی مائیں اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے بھی آشنا کریں تاکہ وہ اچھی بیویاں اور اچھی مائیں بن سکیں۔ میں اپنی بیٹی کو بہترین تعلیم دوں گی، بہترین تربیت کے ساتھ۔ وہ روانی میں بولتی چلی گئی۔ اچھا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بیٹی آنے والی ہے؟ اس نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ احمد حسن، وہ شرما کر اس سے لگ گئی۔ دیکھو، اگر اب خودکشی کا پروگرام ہو تو مجھے بتا دینا، میں زور اثر زہر لا دوں گا جو منٹوں میں اثر کرے گا۔ ویسے اب کب تک کا پروگرام ہے؟ اس نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر کیا۔ اب مرنے کو نہیں، جینے کو جی کرتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ وہ اترایا۔ اپنے شوہر، اپنے مجازی خدا کے ساتھ۔ زندہ باد! احمد حسن کا نعرہ اور قہقہا دونوں ہی کمرے میں گونجے تو کھڑکی سے لگا ایک آدھے در کا سایہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر ان دونوں میں سما گیا۔ دیوانوں سے لپٹی خوشبو اور کھڑکی سے جھانکتی چاندنی اور وہ محبت کا پہلا لمحہ سب کمرے میں چاروں طرف رقص کرنے لگے۔